اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون به وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما وإلہ او عالما او متعلما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. I welcome you all for the session of Tajweed and Grammar. Ahlan wa sahlan wa marhaba wa khush aamdeed. تو یہ میں نے آج جو قرآن کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں یہ کتاب دی گئی وہ یتلون ہو، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ جیسے کہ اس کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی اس کی تلاوت کا حق ہے، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. کیسے وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ اسے پڑھنے کا حق، یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. نہیں جس طرح سے اس کا پڑھنے کا حق ہے نا، اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان کیسا ایک دم پختہ ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا جو عمل ہے ان کے علم کے مطابق ہوتا ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن مجید پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور جو ہے اب میں یہ چاہوں گی کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے علاوہ میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں. ہم حروف ہجائیہ شروع کرنے والے تھے، الف با تا سا. کیا ہوتا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، اگر لوگ دیکھتے بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے 60+ میں جب جوائن کیا تھا تو ایسے پوچھتے تھے، کہہ رہے اب قاعدہ پڑھ رہے ہو آپ، کیا یہ تمہاری عمر ہے قاعدہ پڑھنے کی؟ ہنستے تھے نا جب الف با کی پریکٹس کرتے تھے. تو اگر کوئی ہنستا بھی ہے تو انہیں ہنسنے دیجیے، اور آپ انہیں بتائیے کہ نہیں، یہ بیسکس ہیں، ان کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے. مخرج یہ اسی کا یہ جو صحیح مخرج ہوگا، جس کی جو ایک طرح کی آواز ہے نا، تا ہے اور تو ہے، تو یہ فرق جتنے بھی ہیں جیسے زا زال زو کل ہم نے دیکھا، تو وہ ان کو صحیح ان کی ادائیگی ہو. اس طرح سے 16 لیٹرز ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے جیسا آواز. انگلش میں تو کئی ایسے حرف ہیں جن کا تو ہے ہی نہیں کچھ سبسٹیٹیوٹ، لیکن انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے آگے چل کے کہ کس طرح سے ہمیں فرق کرنا ہے. جیسے دیکھا تھا کل ہم نے سا سین اور صاد، تو یہ اس طرح سے ہر انگلش میں تو سب ایسی ہے. زا زال زو میں کیا ہے، زیڈ ہے، لیکن مخرج ان کے الگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک میں نے آخر میں جانے سے پہلے کچھ باتیں بتائی تھی کہ کچھ حروف موٹے ہوتے ہیں، تو جب میں شروع کریں گے تو ہمیں وہ ان چیزوں کی وہ چیزیں اس میں ڈالنی ہوگی. اس وجہ سے فرسٹ ڈے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو لیٹرز ہیں حروف ہجائیہ اس میں سے 7 لیٹر ہیں جو ہمیشہ ہیوی پڑے جاتے ہیں، وہ میں نے بتائے تھے. تو کل جو نوٹ کر لیجئے کہ 7 لیٹرز ہیوی ہیں وہ ہمیں پڑھنے ہیں، قصہ دختن قز. اس کے بعد قطب جدن جو ہیں یہ قلقلہ والے لیٹرز ہیں. یہ ساری ہے نا صفت بھی ہیں، ہم صرف لیٹرز ہی مخرج ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ صفات بھی اس میں آتی جا رہی ہیں. قلقلہ حروف کی صفت ہے، جب آواز سختی سے بند ہو کے پھر دوبارہ پلٹتی ہے، جب ان پر جزم ہوتا ہے. یہ 5 حرف ہیں، قاف توبہ جیم دال. اور اس کے بعد 3 حرف ایسے ہیں جن کو جب ہم ابھی ادا کریں گے حروف ہجائیہ جب پڑھیں گے تب اس میں زبان کی نوک جو ہے وہ دونوں دانتوں کے بیچ میں نا تھوڑی سی باہر ہوتی ہے، اور اوپر دانتوں کے جو کنارے ہیں، جو ایجز ہیں ٹیتھ کے، وہ زبان کی جو نوک کا اوپری حصہ ہے نا اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو لگتے ہیں، اور نوک تھوڑی سی دانتوں کی باہر ہوتی ہے. تو یہ سا زال اور زو یہ 3 لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں حروف ہجائیہ. اسکرین پر دیکھیے حروف ہجائیہ کی سلائیڈ ڈالی آپ، الف با تا سا کی. ہر ایک ہے نا اپنی نوٹ بک میں بھی لکھ لے حروف ہجائیہ، جو ہر ایک کے پاس ہوں گے نا قاعدہ
قاعدہ نورانیہ اس میں جس طرح سے دیے ہوئے ہیں یہ ہے. ہاں یہ سب سے پہلے قاعدہ نورانیہ کا جو ہے دیکھیے ابھی ڈالا ہے یہاں پر الف با تا سا کا چارٹ, اس کو دیکھیے گا آپ لوگ اور اس سے ہمیں شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ کل میں نے آپ کو ڈکشنری کا بھی ایک ٹیبل بتائی تھی جس میں کہ نہیں ہے لیٹر, لیکن خیر یہ ہم اسی میں سے پڑھیں گے کیونکہ یہ سارے حروف جو ہیں وہ ہیں. حمزہ بھی اس میں ہے, 29 لیٹرز ہیں, یہ جو قاعدہ کے لیٹرز ہیں اس میں 29 ہے اور ڈکشنری کا جو ٹیبل ہے اس میں 28 ہے. تو ہم کو شروع کرنا ہے اور جس کو انگلش میں چاہیے وہ جو اب پریزنٹ جو سلائیڈ آئی ہے آپ کے پاس اسے نوٹ کر لیجیے انگلش میں, اور جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے اس کے پہلے جو سلائیڈ تھی نا اس میں اردو میں باقاعدہ حروف کا جو مخرج ہے نا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے, تو اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. اس کے پہلی والی سلائیڈ بیٹے اردو کی ڈالیے. ہاں اس میں آپ اگر دیکھیں گے نا تو نیچے کی لائن پر جو ہے وہ اس کا مخرج بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ الف الف با تا, یہ جو ہم ہے نا عربک میں پڑھ رہے ہیں الف با اور تا. الف تو اردو میں بھی الف ہی بولا جاتا ہے لیکن اردو میں جو ہے اس کو بے تے سے کہتے ہیں. تو ہم کو یہ اے کی بجائے نا یہاں پر آ پڑھنا ہے. جتنے اے ہم اردو میں لگاتے ہیں نا حروف تہجی میں, تو یہاں پر ہم اس میں کیا کریں گے الف ایڈ کریں گے. اور الف کا کام کیا ہے اسٹریچ کرنا, کھینچنا. مد مد کا کام دیتا ہے نا الف. تو یہاں پر الف با تا سا یہ جو ہے نورانی قاعدہ کی ایک سلائیڈ بتا دیجیے آپ. اقصا پہلے نورانی قاعدہ کی سلائیڈ بتائیے یا اسی میں آپ لوگوں کو جو الف با تا, ہاں دیکھیے یہ جو الف با تا سا ہے اس میں صرف اس میں کیا ہے مخرج لکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن یہ جو سلائیڈ ہے الف با تا سا یہ آپ کو نا اس کی شکل پکچر نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر جو ریڈ میں لکھے ہوئے ہیں با الف تا الف یہ کیا ہے, یہ ان کے نام ہیں, حروف کے نام ہیں. ٹھیک ہے, با کے ساتھ کیا ہے الف ایڈ ہو گیا ہے تو الف با کو اسٹریچ کرے گا, 2 کاؤنٹ کھینچیں گے, با منہ کھلے گا پورا, اور با کے لیے دونوں جو ہونٹ ہیں اپنے ان کے ویٹ پارٹس ملیں گے, اندر کے جو ویٹ پارٹس ہیں وہ ٹچ ہوں گے. اور ہم کو مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے, الف پر فتحہ لگا کر یعنی زبر لگا کر جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس پہ جزم لگا دیں گے. سکون کیسے پڑھیں گے, حمزہ فتحہ با سکون اب 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 کہاں مل رہا ہے, اپنے دونوں دانتوں کے ویٹ پارٹ سے مل رہا ہے اب. صحیح ہے, تو یہ جو ہے یہ آپ کا مخرج کا پوائنٹ ہے ب. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہے تا. تا کا کیا مخرج ہے, اور تا کی طرح جو ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا کرتے جاتے ہیں غلطی, تو آتا ہے نا تو زو, تبھی بھی ہم تا ہی پڑھتے ہیں اس کو, بالکل ہم ادھر دھیان ہی نہیں دیتے کہ ارے یہ تو ہماری آواز تا کی طرح نکل رہی ہے, کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں تجوید اور اس طرح سے ہمیں پتا بھی نہیں تھا اس کے امپورٹینس کا, اس طرح سے معنی بدل جائیں گے, اس وجہ سے بھی ہم نے دھیان نہیں دیا. لیکن ہم کو یہاں پر یہاں سے نوٹ کرتے جانا ہے, جو ایک جس کی آواز نکلتی ہے تو اس میں کیا فرق ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے جس سے کہ معنی بدلتے ہیں. تو ہم یہاں پر نوٹ کریں گے, پہلا حرف آ رہا ہے تا. تا پہ زبر ہوگا تو ہم ت پڑھیں گے, اور جب تا کا نام کیا ہے, تا کا جو پکچر ہمیں دکھ رہا ہے اس کا نام کیا ہے, تا پر جب ساتھ الف جب جڑ جاتا ہے تو وہ 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوتا ہے, وہ اس کو پڑھا جاتا ہے تا تا. زبان کی نوک اوپر کے جو دانت ہیں اس کو ثنایا اولیا کہتے ہیں, سامنے کے 2 دانت اس پر ٹچ ہوگی. یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں نا آپ یہ مت سوچیے کہ ارے یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں ثنایا اولیا, اور یہ سب ایک ایک چیز آہستہ آہستہ سیکھیں گے. حرکات بھی جو ہے ہمیں اردو میں زیر زبر پیش ہم نے پڑھا ہے, لیکن ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو حرکات بھی ہمیں عربی میں سیکھنے ہیں. زبر کو کیا کہتے ہیں, زیر کو کیا کہتے ہیں, پیش کو کیا کہتے ہیں, تو یہ سب انشاءاللہ ہم الگ الگ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, آج ہم سب سے پہلے تو شروع کر دیتے ہیں ہمارا یہ پڑھنا, حروف ہجائیہ جو ہے یہ پڑھ شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے گھر میں اس کی پریکٹس شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو تا کا مخرج کیا ہے, ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ کو لگے گی. یہ نا سختی سے بند ہوتا ہے تا پہ جب ہم حمزہ پہ فتح الف پہ فتح لگا کر پڑھتے ہیں اور تا پہ سکون لگاتے ہیں تو اس کی صفت بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے ساتھ میں, جس میں کہ ہمس ہے اور پھر فلو بھی ہے تھوڑا سا, تو جیسے بند نہیں ہوتی ات, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ لاسٹ کا لیٹر کیا بول رہے ہیں, ات ات, تو یہ ات سختی سے بنے گی, تھوڑا سا ہمس کے ساتھ کھلے گی ات. ٹھیک ہے,
جب اس پہ سکون ہوگا. لیکن یہاں پر ہم فتح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, بعد میں مد آ رہا ہے تو یہ تا پڑھا جائے گا. الف الف با تا, زبان ہے نا اسٹریٹ رہے گی, اس میں تا میں اسٹریٹ رہے گی. تا اور تو میں ہم فرق دیکھیں گے کہ جتنے ہیوی لیٹرز ہم نے ساتھ پڑھے نا, خصا دختن قز میں جو ہے خا صاد دو تو ظا غین اور قاف, تو یہ ہیوی لیٹرز میں کیا ہوتا ہے, زبان جو ہے پیچھے کی طرف سے اوپر اٹھتی ہے, اسے استعلا کہتے ہیں. تو جب اوپر اٹھتی ہے نا تو وہ لیٹر ہیوی ہو جاتا ہے, اور جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے, اندر اندر رہتا ہے, اور او کی آواز آتی ہے تو, اور یہ زبان اسٹریٹ رہتی ہے, اور سامنے سے تا تا تو تا تو. تو یہ آپ کو لائٹ لیٹر میں کیا ہوگا, آپ کے لپس جو ہے نا وہ اسپریڈ رہیں گے, نہیں جیسے ہم مسکراتے ہیں. اور پتا ہے نا آپ لوگوں کو حدیث بھی کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے نرمی سے پیار سے کچھ کہنا ہوتا ہے, تو کہ مسکراتے ہیں جب, تو ہمارے ہونٹ کیسے اسپریڈ ہوتے ہیں, اور آواز میں بھی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے, آواز میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ جو یہ لیٹرز ہیوی لیٹرز کو چھوڑ کر باقی جو لیٹرز ہیں ان کو جب آپ پڑھیں گے نا, تو اس میں آپ کے ہونٹوں کو آپ کو کیسے مسکراتے ہوئے ہونٹ ہونے چاہیے, اسپریڈ پھیلے ہوئے ہونے چاہیے. تو وہ لیٹرز بالکل لائٹ ہو جائیں گے, ان کا ساؤنڈ ہے نا بہت لائٹ آئے گا, تو آپ کو خود فرق محسوس ہوگا. جیسے کہ میں پڑھ رہی ہوں تا, پہلے تو آپ ہونٹ ایسے کر لیجیے, اسپریڈ کر لیجیے جیسے آپ مسکرا رہی ہیں, اور پھر تا کو ادا کیجیے, تا با, اور اس کے بعد تو, ایک دم اسٹریٹ آپ کا فیس رہے گا, لپس اسٹریٹ رہیں گے, اور وہ ہیوینس آ جائے گی, اس میں زبان پیچھے کو اٹھے گی, استعلا آ جائے گا. اور تو ابھی صرف ہمیں چونکہ پڑھنا ٹیبل, اس وجہ سے ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت فرق اگر آپ کو معلوم ہوگا نا تو آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے بعد والا لیٹر کیا آ رہا ہے, سا. سا اس کا تو یہ سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں عربک میں, سا زال زو, کتنے ہی ایسے لیٹر ہیں نا. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سا میں کیا ہوتا ہے, زبان کی جو نوک ہے وہ دونوں دانتوں کے نا بیٹے بیچ میں تھوڑی سی باہر ہوتی ہے. سا میں, زال میں اور زو میں, یہ 3 لیٹر ہیں جو اس میں زبان کی جو ٹپ ہے وہ تھوڑی باہر ہوتی دانتوں کے. اور وہ لیٹرز کیسے پڑھے جاتے ہیں, جو اوپر جو زبان کی نوک ہے نا اس کا اوپری حصہ, اوپری حصہ کیا ہے, اوپر کے جو دانت کے کنارے ہیں نا, ایجز, ان کو لگتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے. اپر پارٹ آف دا ٹنگ کیا ہوتا ہے, وہ اٹ ٹچز دا بلیڈز آف دا اپر ٹیتھ, اپر فرنٹ ٹیتھ, اوپر کے دانت جو ہیں اس سے اوپر کے دانت کے کنارے زبان کی جو نوک ہے جس کا اوپری حصہ ہے اس کو لگتے ہیں. وہاں سے سا, زال اور زو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سا اور الف اس میں ایڈ کر دیں گے آپ, تو 2 کاؤنٹ کھینچیں گے, سا سا اس سا اس سا, اور سا سین, سین میں ایک دم وسلنگ ساؤنڈ ہے, اور سود ہیوی ہے. حالانکہ انگلش میں آپ دیکھیں گے تو س, سین اور سود یہ سب کو ایس ہی آپ یوز کرو گے اس کے لیے, ایس. لیکن یہ عربک میں سا میں زبان کی جو نوک ہے وہ دونوں دانتوں کی تھوڑی باہر رہے گی, زال میں اور زو میں, یہ 3 لیٹر ہیں. تو ہمیں آگے چل کے سین اور سود میں فرق ہم محسوس انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. کل میں آج آپ کو جتنا بتائی اس میں سے آپ لوگ خود ہی مجھے کل تھوڑا بہت فرق تو بتا سکیں گے انشاءاللہ, امید کرتی ہوں میں. ہم ابھی یہاں سے الف پھر سے پڑھ لیتے ہیں تا تک, الف با تا اور سا, سا اس سا سا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک لیٹر پڑھتے ہیں جیم. یہ کیا ہے, یہ زبان کی بیچ سے ادا ہوتا ہے, زبان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے, وسط زبان جو ہے اور اس کے مقابل اوپر تالو کو ٹچ ہوتا ہے, جیم. اج, اج جو بھی مخرج جو ہمیں پتا کرنا ہے نا اس میں ہم یہ حمزہ پہ فتح لگا, الف پہ فتح لگا کے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو سکون لگائیں گے اس پر, اور پھر پڑھ کے دیکھیں گے کہ اج. آپ سب پڑھتے جائیے, اج جیسے الف کے بعد با کا پڑھا تو اب, اب برابر ہونٹوں کے بیچ کے اس پہ ٹچ ہو رہا ہے, اب. اس کے بعد ات, 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 دیکھیے تھوڑا سا ہمس کا بھی ساؤنڈ نکل رہا ہوگا. اس کے بعد اس, اس, اور پھر اج. جیم زبان کی
बीच का सेंटर पॉइंट है जीम का मखरज जो है वो, और वो ऊपर ऑपोजिट पार्ट तालू पर टच होता है, वहां से क्या होता है जीम अदा होता है, अज। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे चल के होठों के लेटर अलग करेंगे, हलक के लेटर अलग, जबान के लेटर अलग, यानी पूरे जो 5 हिस्सों से निकलते हैं अपने मुंह से, वो उसके बारे में इंशाल्लाह हम थोड़ा कल डिटेल में पढ़ेंगे कि हवा कैसे खारिज होती है, किस तरह से किस पार्ट पे टच होती है, तो कैसे फिर वो हरूफ निकलते हैं इंशाल्लाह। तो जीम का मखरज क्या है, जबान के बीच का हिस्सा है। लेकिन जीम का जो लेटर का आपने नाम पढ़ा कि इसमें कुछ तब्दीली नजर आ रही है, बा, ता और सा में क्या है कि जो अलिफ मद जिसे कहते हैं ना, मद जिसमें नेचुरल मद होता है 2 काउंट, अलिफ किस पर्पस के लिए यूज होता है, खींचने के लिए। जिस भी लेटर के बाद में लगता है वो 2 काउंट खींचा जाता है, लेकिन यहाँ जीम के बाद अलिफ नहीं है। बा, ता और था। सा को इंग्लिश में जरा टीएच लगा के था ऐसा साउंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे क्योंकि वैसा कोई लेटर अरेबिक में तो नहीं है। अब जीम में देखिए क्या है, जो जीम की पिक्चर के बाद उसका जो नाम लिखा हुआ है, जीम के को कसरा देने के बाद या के ऊपर मद है और उसके बाद मीम है। यहाँ पर ओरिजिनल सुकून आ रहा है मीम पर, तो ये मद के जो कायदे हैं वो इंशाल्लाह वो भी हम आगे चल के खींचेंगे, क्योंकि जब हम किरात करते हैं, तिलावत पढ़ते हैं कुरान की, तो ये 2 काउंट में बहुत मायने बदलते हैं ना, कल हमने देखे। तो वो हमें मालूम होना चाहिए कहाँ कितने काउंट खींचना है, कितना मद करना है। यहाँ जीम में 6 काउंट करना है मद, क्योंकि जीम के बाद हुरूफ मद आ रहा है या, तो ये 2 काउंट हुरूफ मद 2 काउंट खींचे ही जाते हैं। तो ये जी हो गया और फिर मीम पे सुकून है, ओरिजिनल सुकून, यानी उस लेटर का जो नाम देख रहे हैं पिक्चर, उसका नाम ही है जीम, तो वो 6 काउंट खींचा जाएगा। जीम, ये 6 काउंट खींचा जाएगा इंशाल्लाह। जो हुरूफ मुक़त्तआत हम पढ़ेंगे ना, जब ये लेटर्स रिफ्लेक्ट होंगे और हमको उसी तरह से इनकी अदायगी करनी होगी इंशाल्लाह, हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। अब दूसरा लेटर आया है हा। हा कहाँ से है, वसतल हलक से है, हलक का दरमियानी हिस्सा। हा, जैसे हम हवा जो है ना आपकी, जिस सेंटर पार्ट और जो है आपको एकदम जो हवा की नाली है ना, उसको एकदम टाइट करके आवाज निकलेगी इसकी। हवा की नाली ना जो नरकरा, उसको एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर हम पुल करेंगे और उसकी जगह जो है बहुत ही कम हो जाएगी इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करने से, वहां से ये लेटर निकलेगा हा, हवा बाहर निकलेगी। और इस हा में क्या है, दिखावा भी है। ऐन के, ऐन और हा ये दोनों का मखरज एक ही है, और ये जो है हलक से के बीच से निकलते हैं, और इसी वजह से इनको जो क्या है लिरिंजल्स कहते हैं। ऐन और हा जो है ना, वो जहाँ से निकलते हैं इन लेटर्स को, तो हा को किस तरह से अदा करेंगे, ऐसा इस तरह से आप है ना सांस बाहर कीजिए, इस तरह से आपको हा की बहुत कोशिश करनी है। आह, हमजा फतह लगाइए और हा पे सुकून लगा के इसको निकालने की कोशिश कीजिए, आह आह। और जो दूसरा हा है जो सीने के करीब से निकलता है, वो बिल्कुल सिंपल हा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो एकदम आसानी से अदा हो जाता है। जैसे हम कहीं से आए हैं, बैठ के थक कर आए हैं, तो बैठ के हा, हाय मैं थक गई, तो ये हा जो है बहुत ही आसानी से जैसे अदा हो जाता है। अल्लाह का जो हा है आखिर में, वो हा है, लेकिन अलहम्द उसके लिए आपको हा को जो है गले के बीच के हिस्से से अदा करना होगा। ठीक है, तो इसकी हम बहुत ज्यादा इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, इसका हम आगे मखरज पे भी बहुत ज्यादा जोर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक हम हैवी लेटर ले लेते हैं आगे, खा। खा जो है ये भी हलक का ही लेटर है, और कहाँ से अदा होता है ये, अदना हलक से, हलक का ऊपर का हिस्सा। खा, अख, अख, खा और गैन, जो खा है और गैन है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। गैन जो है वो फ्लैशी पार्ट से टच होता है, उसके ऑपोजिट गरगरा से ना, गरारा जैसे करते हैं उसकी आवाज आती है ना, तो गार्गलिंग करते हैं, तो ग, और ये खा, खा हार्ट इसको टच होता है। ठीक है, खा, अख, 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 खा, खा, खा हैवी लेटर, इसकी जो आवाज है ना
او کی طرح جیسے تو ہم نے کیا تھا ویسے اندر رہے گی. اخ 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 خا اخ قا. اور باقی کے لیٹرز ابھی تک جتنے ہم نے پڑھے ہا تک یہ سب لائٹ تھے تو اس میں لائٹنس رہے گی. لپس آپ کے ایک دم اسپریڈ رہیں گے, اسمائلنگ فیس رہے گا, اور ہم ادا کریں گے اس کو کس طرح سے. الف با تا سا جیم ہا خا خا. ٹھیک ہے, ویسے بچوں کو جب سکھاتے ہیں نا, بچوں کو سکھانے کے لیے اس طرح سے یہاں تک یہ پہلا ان کو پورشن سکھایا جاتا ہے یہاں تک, اور پھر بتاتے ہیں انہیں الف با تا سا جیم ہا خا خا, اس طرح سے جیسے ہم ڈراتے ہیں نا خا, بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم کو جو ایک جیسے جو حروف ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جن پر ہمیں زیادہ زور دینا ہے, اس کی ہمیں بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. سب سے پہلے جو آ رہا ہے الف با تا میں تا کے ساتھ تو, اس کے بعد تا جب آئے گا تو اس کے ساتھ سین اور صاد, اور پھر جو ہا ہے اس کے ساتھ ہا سمپل, اور پھر ز آ رہا ہے ز, اس میں بھی وسلنگ ساؤنڈ ہے, اور یہ زبان کی نوک سے نیچے دانتوں کو لگتا ہے. اس کے ساتھ جو ہم کمپیئر کریں گے پھر زال رہے گا اور زو. عین کے ساتھ حمزہ ان امتا, پھر ان امتا. کئی بار ہے نا ہم عین کی بجائے الف ہی پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں بالکل اس کا کہ ہم یہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے جب ہم طاووس شروع کرتے ہیں, جس کا کہ اللہ نے حکم دیا, ہم نے سنا پہلے کل پڑھا تھا کہ 16/98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے کیا کرو, اللہ کی پناہ لے لو. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو ہم جب طاووس شروع کرتے ہیں, کیسے استعاذہ کیسے شروع کرتے ہیں, اعوذ او, حمزہ فتح واو سکون او کر دیتے ہیں, اور عین بیچ میں کہاں چلا گیا, الف پہ جب فتح ہوگا تو اعوذ, تو یہ عین حمزہ اور عین میں فرق انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور غین کتنے لوگ جب ادا کرتے ہیں تو وہ گاف ہی پڑھ دیتے ہیں. اغنا اگنا یعنی گاف کا تو لیٹر ہے ہی نہیں عربی میں, لیکن بہت اس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں. اور ایک آخری جو ہے وہ حرف ہے قاف اور کاف. قاف ایک دم ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ, پھر اس کے تھوڑا نیچے سے کاف ادا ہوگا. اور پھر 3 حروف ہیں جن میں زبان کی نوک باہر رہے گی, وہ ہیں سا, زال اور زو, اور 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوگا. تو دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر ہم جو الف با پڑھ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں کیسے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے خا تک کمپلیٹ کیا تھا, آج پھر سے اسے دوہرا لیتے ہیں اور پھر اس کے آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہ کی پناہ تو لینی ہے. یہ جو اس کا حکم ہے, ہاں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے سب کو. شیطان کوشش کرے گا نا کہ ہم یہ کام نہیں کریں, اللہ کا کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو کتنے وہ روڑے اٹکائے گا. تو ہمیں کیا پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پڑھتے ہیں الف با, یہاں پر ہونٹ کیسے رکھنے, اسپریڈ, اسمائلنگ فیس ہوگا آپ کے تو آٹومیٹک جو ہونٹ آپ کے اسپریڈ ہوں گے اور لیٹرز لائٹ ہو جائیں گے اور منہ پورا کھلے گا. با تا سا, جو سا ہے اس کے ساتھ الف مد لگ گیا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہوگا, زبان کی نوک جو ہے نا آپ کے دانتوں کی تھوڑی باہر ہوگی. ٹھیک ہے, سا. آپ لوگوں نے کیا اس طرح سے, کبھی ہماری زبان کی نوک اس طرح سے باہر نہیں آئی نا, جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کیسے روانی میں پڑھتے جاتے ہیں. لیکن اس حرف کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ کو یہاں پر زبان کی نوک جو ہے وہ دونوں دانتوں کے تھوڑی سی باہر رہے گی. اوپر کے جو دانتوں کے کنارے ہیں وہ زبان کی جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ٹچ ہوں گے. ٹھیک ہے, سا سا سا, جیم
یہاں پر حرف مد ہے بیچ میں، تو یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. جیم سے زبان کے بیچ سے نکلے گا، بیچ سے اج. اج اس میں قلقلہ ہے، جو ہم نے پڑھا نا قلقلہ. تو ہم کو جب حرف کا مخرج معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس پہ جزم لگا دینا ہے، اور اس کے پہلے الف پر فتح لگا کر پڑھیں گے، زبر لگا کر حمزہ فتح جیم سکون اج. اج آواز پلٹے گی. تو یہ زبان کی بیچ اوپر کے جو اپنا پیلٹ ہے اس سے لگتی ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے مقابل میں جو اوپر کا تالو ہے اس سے لگتی ہے. پہلے سختی سے بند ہوگی اج، پھر کھلے گی جیم اج. اور اس کے بعد کیا پڑھا تھا، ہا. یہ وسط الحلق سے ادا ہوگا. اس میں ہمس ہے، وسپرنگ ساؤنڈ ہے، حلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہوگا ہا. اس کے بعد ہے خا. یہ پہلا ہیوی لیٹر آ رہا ہے، پہلا ہیوی لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں. اب تک جو پڑھے 6 یہ لائٹ تھے، اور خا جو ہے ہیوی ہے. تو اس میں ہے نا آپ کے ہونٹ ایک دم سیدھے ہوں گے. خا خا آواز جو ہے آپ کی اندر رہے گی، ہیوینس رہے گی، آواز میں بھی ہیوینس رہے گی اور باہر نہیں نکلے گی. جیسے با تا، اس میں خا اخ اخ خا. یہاں تک ہم نے کر لیا تھا خا تک. اب آگے ہم دیکھتے ہیں دال سے شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آواز جو اپنی نکلتی ہے نا، کس طرح سے اپنے پھیپھڑوں میں جو برونکائز ہوتے ہیں، وہاں سے وہ جو ہوا کی نالی جو ہے جسے ہم لیرنگز کہتے ہیں، صوتی آلہ جو نرخرا ہے نا، وہاں پر ہوا کی نالی جو پھیپھڑوں سے جب ہوا اس جگہ سے گزرتی ہے نا، تو وہ اس میں ارتیاش پیدا ہوتا ہے، اور جس بھی جگہ پر وہ ٹچ کرتی، جس پوائنٹ پر ٹکراتی ہے، اس حرف کی آواز نکلتی ہے. ہم شروع کرتے ہیں. دال. دیکھیے آپ یہاں پر لکھ رہا ہے دال بھی کیا ہے، لائٹ لیٹر ہے. لائٹ لیٹر کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں دال کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی مد ہو رہا ہے، تو یعنی 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا، یہ دا ہو جائے گا دا. اور اس کے بعد لام آ رہا ہے، یعنی جو ہم شکل دیکھ رہے ہیں دال کی، ایک حرف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس کے نام میں کیا ہے، 3 حرف ہیں، دال ہے، الف ہے اور لام ہے. اور یہ جب دا الف مد بن گیا اور اس کے بعد لام پر جو ہے نا لام لیٹر، اس پر کیا ہے، سکون ہے، دال. لام پر سکون ہونے کی وجہ سے یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. جس طرح سے جیم کو ہم نے 6 کاؤنٹ کیا تھا، اس طرح دال بھی 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا مخرج کیا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، ثنایا اولیا جو ہیں اوپر کے ثنایا اولیا، ان کی زبان کی نوک اس کو ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے. وہاں سے ادا اد بولیے آپ، اد. اور جب آپ اد بولو گے نا تو اس میں قلقلہ ہوگا، اد اد، کیونکہ یہ قلقلہ والا لیٹر ہے نا. ہم نے پڑھے نا 5 لیٹرز ہیں جس میں قلقلہ ہوتا ہے، آواز پلٹتی ہے، اس میں سے یہ ایک ہے دال بھی. ٹھیک ہے. تو یہ کیسا پڑھا جائے گا، اد. اور یہاں پر جو اس کا نام ہے وہ ہے دال الف لام، یہ مل کر کیا بنتا ہے، دال. دال. لاسٹ کا لیٹر ہے نا لام، وہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. لاسٹ کا لیٹر کیوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جب جلدی پڑھتے ہیں نا تو لاسٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا کھا جاتے ہیں، نظر نہیں سنائی دیتا ہے ٹھیک سے. تو لام میں کیا ہے، تھوڑا سا توسط بھی ہے، اس کی جو صفت ہے، تو اس میں ہم ادا کریں گے. لام بھی ٹھیک سے کلیئرلی سنائی دینا چاہیے. کیسا سنائی دے گا، دال. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ پڑھیے، اور گھر میں بھی کیا کیجئے، ایک چھوٹا سا مرر لیجئے اور اس کو ہے نا دیکھیے کہ آپ کی زبان لگ رہی ہے کیا، اوپر کے دانتوں کو آپ ٹچ کر رہے ہو کیا. اس طرح سے انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا مخارج بہت اچھے سے نکلیں گے اور آپ بہت اچھے سے کر لیں گے. دال کے بعد جو آ رہا ہے حرف کون سا آ رہا ہے، زال. زال. زال کا مخرج جو ہے نا، جیسے دال کا مخرج کون سا تھا پتہ ہے، اوپر جو تا کا مخرج ہے نا، تا کا مخرج وہی تھا، زبان کی نوک اور ثنایا اولیا کی جڑ. تو دال اور تا کا ایک ہی مخرج ہے. دال
اور تا جو ہے ایک مخرج شیئر کرتے ہیں, ایک اور حرف ہے جو آگے آئے گا. اب یہاں پر جو مخرج سا کا تھا, سا میں کیا تھا, زبان کی نوک باہر آ رہی تھی دانتوں کے بیچ میں نا, تھوڑی سی باہر, اور اوپر کے دانت کے جو کنارے تھے وہ زبان کے کو لگ رہے تھے. سا سا, تو یہ زال کا مخرج بھی سیم وہی ہے, زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا, یعنی وہ جو دانتوں کا سرا ہے, وہ جو زبان ہم دانتوں کو کناروں کو ٹچ ہوگی وہاں سے یہ لیٹر ادا ہوگا. زال, از بولیے, از از, ٹھیک ہے. زال زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا, جیسا سا کا جو مخرج تھا وہی رہے گا. اور یہ کتنا کھینچا جائے گا, یہ کتنے کاؤنٹ کھینچا جائے گا, ہاں دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, سا, زال اور زو, یہ تین. اور یہ یہاں پر جو ٹپ آپ کو نظر آ رہا ہے, لپس اوپر نظر آ رہے ہیں اسکرین پر, دیکھیے زبان کس طرح سے باہر ہے, دانتوں کے تھوڑی سی باہر ہے نا, دو دانتوں کے سرے سے لگ رہی ہے, ٹچ ہو رہی ہے, اور تھوڑی سی باہر ہے. سا میں ہے نا یہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور اس سے کم زال میں, اور اس سے کم زو میں, ٹھیک ہے. ہاں, تو سا, زال, زو, یہ تینوں کا مخرج جو ہے, آپ یہاں پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے, اور یہ آپ زبان کو اچھی طرح سے دیکھیے کہ کس طرح سے باہر ہے. سا, اس, اس, اس کے بعد از, از, ایکچولی اس میں پوری طرح سے ٹچ ہوتی ہے, اور زال میں ہے نا تھوڑا سا ایک دم لائٹ ٹچ, بالکل تھوڑا سا تو بیچ میں ہی رہتی ہے. زال سب سے ویک اس میں تینوں میں زال ہی ہے, کہ تھوڑی سی زبان اچھے سے ٹچ نہیں ہوتی, تھوڑی سی ہر بیچ میں اسپیس رہتا ہے. از, از, اور سا میں از پوری ٹچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک کا اوپری حصہ اوپری دانتوں کے کناروں کو چھوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے اپنا زال. اب زال کے بعد ہم کیا دیکھ آ رہا ہے حرف, دیکھیے زال کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے را. تو ہم نے تو پڑھے 7 ہیوی لیٹرز, اس میں را تو ہے نہیں خصہ دختن خز میں, لیکن میں را کو یہاں ہیوی پڑھ رہی ہوں. فل ماؤتھ جو ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں نا, وہ فل ماؤتھ پڑھے جاتے ہیں, ہیوینس ہوتی ہے آواز میں, اور ماؤتھ کیسا بھر جاتا ہے اس سے آواز سے. تو یہ جو را ہے, را اس یہاں پر را کے بعد الف آ رہا ہے, اس کے نام میں کیا آ رہا ہے, مد آ رہا ہے, الف. تو ہم اس کو 2 کاؤنٹ کھینچ رہے ہیں, را کو ہے نا 2 کاؤنٹ کھینچ رہے ہیں نا. تو الف جب آتا ہے را پر تو را موٹا پڑھا جاتا ہے. را کے ہے نا پڑھنے کے اور بھی قاعدے ہیں, باریک اور موٹا. یہ ایسا الف, را اور لام, یہ 3 لیٹر ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. را پہ جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے, اگر زیر ہوتا ہے تو باریک. یہاں پہ چونکہ زبر کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو یہ زبر ہے, اس لیے کیسا پڑھا جائے گا, موٹا پڑھا جائے گا را, ٹھیک ہے, ورنہ باریک. لیکن یہاں ہم تو حروف تہجی پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پر اس کا نام جو بتایا گیا اس پہ زبر ہے, تو اس پہ یہاں پر ہمیں وہ 7 ہیوی لیٹرز کے ساتھ را کو بھی ہیوی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. را, اور اگر زیر ہے تو ری, اسپریڈ ہو جائیں گے لپس تو وہ لائٹ ہو جائے گا, ری, را, را, آ کی طرح ہو جائے گا, آ, خا, را, ٹھیک ہے, را. تو یہ را کو آپ یاد رکھیے کہ وہ 7 لیٹرز کے ساتھ را بھی جو ہے وہ یہاں پہ زبر ہونے کی وجہ سے ہیوی پڑھا جائے گا, ورنہ ہم آگے اس کے رولز الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے را کا مخرج دیکھا, را پڑھیں گے. اگر زیر ہوتا ہے تو ری, لیکن را پہ زبر اور پیش ہوگا تو را ہیوی پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے, را. اس کے بعد ہے زا. تو زا جو ہے یہ بھی ایک لائٹ لیٹر ہے, اور اس میں سیٹی کی سی آواز ہے, لائٹ وسلنگ ساؤنڈ ہے اس میں. اور اس کا جو مخرج ہے نا, یہ نیچے کے جو 2 سامنے کے دانت ہیں, دانتوں کی پشت سے لگتا ہے زا. یہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کی جڑ ہے. یہ ثنایا سفلا, ثنایا کیا ہے, جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں سینٹرل انسائزرز کو ثنایا کہتے ہیں, جو دانت ہیں. ہم آگے چل کے وہ بھی ہمیں دانتوں کے نام بھی جاننے ہوں گے, زبان کے پارٹس بھی جاننے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اب آپ یہ اتنا نوٹ کیجیے کہ زبان کی نوک جو ہے
वो नीचे के सुफला यानी नीचे जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं नीचे के, उसके जो दांत है ना, दांतों की पुष्ट को लगेंगे, दांत को अज अज आप करके देखिए, ऐसा बजिंग साउंड आएगा, अज 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 जा अज जा, ठीक है, जा रॉ, और उसके बाद जा में आपके लिप्स फिर से स्माइलिंग हो जाएंगे और जा स्प्रेड होंगे तो जा लाइट हो जाएगा लेटर, ठीक है, रॉ जा। उसके बाद सीन जो है वो वही मखरज शेयर करता है, इसलिए दोनों साथ में वहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये सनाया सुफला जो है उसकी पुष्ट लगाना होगा, ये जो जड़ की बजाय पुष्ट यानी दांतों के जो पीछे का हिस्सा है ना, अंदर का पार्ट, इनसाइड इनर पार्ट ऑफ द टीथ, उसको बैक ऑफ द टीथ को लगेंगे ये टिप। लेकिन यहाँ पर आप इतना बस जानिए कि इस तरह से अदा होगा कि जबान की नोक जो है नीचे के दांतों के बैक पार्ट को लगेंगे। हाँ, आवाज जैसी जो होती है ना साउंड, ये मैंने बताया सब बजिंग साउंड जो होता है, विस्लिंग साउंड, आप एकदम जैसे सीन में कैसा है, लाइट विसल है पूरी, अस सीन में, और स्वाद में हैवी विसल है, और ज थोड़ा सा अलग, जो एकदम लाइट ऐसी विसल, ऐसा साउंड है उसमें, अज, ठीक है, अज जा, लाइट होने की वजह से लिप्स स्प्रेड रहेंगे और लेटर लाइट रहेगा। उसके बाद है सीन, सीन का भी सेम मखरज है, अस अस अस। देखिए सा हमने पढ़ा इंग्लिश में, उसको भी एस लिखेंगे, सीन को भी एस, और जो स्वाद है उसे भी एस, लेकिन हमने फर्क देखा, सा में अगर आपकी जुबान की नोक अगर जो बाहर आती है ना सनाया उलिया के, तो वो अलग हो जाएगी आवाज, और ये सीन, सीन में लाइट विसल अस, लिप्स एकदम स्प्रेड, और अस अस, इसमें हम्स है, फ्लो है, इसके आगे जो सिफात हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होंगी, अस सीन अस, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे अभी शीन के बाद स्वाद आता है तो हम वी विल कंपेयर दैट, ठीक है। सनाया सुफला यानी नीचे के दांत, नीचे के सेंट्रल इंसाइजर्स, जो ऊपर के दांत है ना सामने के दो, उनको सनाया उलिया कहते हैं, और नीचे के दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। सनाया ने दो दांत सामने के जो हैं वो, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रल इंसाइजर्स, और जो उसके बाजू में जो दो हैं उनको लेटरल इंसाइजर्स। इंशाल्लाह हम पूरे दांत का जो है ना वो देखेंगे, उसका भी चार्ट आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आप दांत देखेंगे, जो ऊपर के दांत है ना दो, ये सनाया है, जो ग्रीन में है ये सनाया है, उसको फ्रंट इंसाइजर्स इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेड जो है वो, यानी जो दो ग्रीन है उसके बाजू में जो, हाँ ये जो दो रेड है आजू बाजू में, दैट इज कॉल्ड इन उर्दू रुबाइयात। रुबाई, रुबा दो को कहते हैं, चार को कहते हैं, तो ये एक दो और ऊपर के दो, ऊपर के दो नीचे के दो मिलाकर वो चार रुबाइयात। सनाया भी इसी तरह से, दो ऊपर के दो नीचे के, इस तरह से टोटल 4। इंग्लिश में इंसाइजर्स कहते हैं उसको, ऊपर वाले को अपर इंसाइजर्स, नीचे वाले को लोअर इंसाइजर्स, और जो रुबाइयात हैं उसको लेटरल इंसाइजर्स कहते हैं। और उसके बाद के जो दांत हैं वो अनियाब, अनियाब कहते हैं उर्दू में, ऊपर दो और नीचे दो, अनियाब, जिसको इंग्लिश में कनाइन कहते हैं, ठीक है। यह हमको और आगे हुरूफ में हमें जब जबान दांतों को लगेगी तो फिर हमें ये इनके नामों की जरूरत होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग इसकी पिक भी ले सकते हैं, और हम बाद में जो आपको भेजेंगे पीडीएफ, तो उसमें भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद के जो दांत है ना लाइट ब्लू, स्काई ब्लू में, हाँ ये क्या है, जवाहिक है, जो थोड़ा सा हम जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे लिप्स जैसे फैलते हैं ना, तो ये सनाया, रुबाइया, अनियाब के साथ जवाहिक भी नजर आते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रीमोलार। जवाहिक को इंग्लिश में प्रीमोलार। और उसके बाद जो है दाढ़ जो शुरू होते हैं, तवाहिन 12 हैं, नीचे 6 और ऊपर 6,
مطلب ایک سائڈ میں 3 ان کو تواہن کہتے ہیں. التواہن دیکھا آپ نے 3 یلو کلر میں, ہاں یہ داڑھ ہیں. ابھی ہمارا جو آگے مخرج آئے گا دعاد میں, یہ سارے جو جہاں جہاں پر یہ داڑھ کو دانتوں کو لگتے ہیں تب آپ کو یہ نام آئیں گے کام. اس کو انگلش میں سیکنڈ پریمولار, زواہد کو فرسٹ پریمولار, تواہن کو سیکنڈ پریمولار, اور نواجس کو جو سب سے آخر جس کو داڑھ کہتے ہیں نا, وزڈم ٹیتھ, ہاں جو پنک میں ہے وہ, یہ کیا ہے نواجس. اردو میں نواجس کہتے ہیں اور انگلش میں وزڈم ٹیتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں اپنے دانتوں کے نام. انشاءاللہ اور بھی الگ سے ہم اس کو کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے مخرج میں جہاں جہاں بھی یہ ریفلیکٹ ہوں گے نا تو آپ لوگوں کو پھر پتا. اب اچھے سے آپ دیکھ لیجئے جب زبان ایسی پلٹتی ہے را میں لام میں, تو یہ سب جو ہے وہاں پر ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں کس طرح سے کہاں ٹچ ہو رہے ہیں نا زبان. اس وقت یہ کام آئیں گے انشاءاللہ. دعاد میں یہ پورے زبان جو ہے یہ پورے داڑھوں کو لگ جاتی ہے دعاد کے لیٹر میں. انشاءاللہ اسے ہم آگے پڑھتے ہیں. ابھی ہم کر رہے ہیں سین. بیٹے ز سین صاد وہ ایک جگہ پر تینوں ساتھ میں ہوں گے. آگے سین آپ نے دیکھا سین کون سا لیٹر ہے. جیسے ہی لائٹ لیٹر آپ ساتھ یہ ہیوی لیٹر کو چھوڑ کے جتنے لائٹ لیٹر ہیں آپ کی زبان جو ہے وہ ہونٹ ایک دم سپریڈ ہو جانے چاہیے. لیٹر کو لائٹ کرنا ہے آپ کو. اور کس طرح سے اس میں سے لائٹ وسل آتی ہے آپ خود کر کے پریکٹس کر کے دیکھیے. اس اس اس, تو یہ سین آپ کا لائٹ یہاں سے نکلے گا. اس ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. سین اس. سین اور سا میں فرق ہو گیا ابھی پتا کہ سا کیسے زبان کے جو دونوں اوپر نیچے کے دانت ہوتے ہیں اس میں بیچ میں اس میں زبان ہوگی. سا میں سا. نفاثاتی انا آتینا کل کوثر, جہاں جہاں بھی سا ریفلیکٹ ہوگا تو آپ کو زبان کی ٹپ باہر نکالنی ہوگی. سب سے پہلے تو اس کے لیے نا بیٹے اگر ہم عربی کے حرف یہ ہمیں پتا ہوں گے کہاں پر کون سا حرف استعمال ہو رہا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز میں جو سورے پڑھتے ہیں جو بھی ہمیں سورے یاد ہیں, چھوٹے سے چھوٹا سورہ بھی ہے لیکن اس میں کون سے لفظ میں کون سا حرف جو کہ ایک طرح سے ہیں. تا ہے, تو ہے. سورہ فاتحہ میں ہی ہے نا صراط المستقیم, سواد ہے, تو ہے, اور اس کے بعد مستقیم میں کیا ہے سین ہے اور تا ہے. لیکن ہم چاروں کو ایک جیسا ہی پڑھ لیتے ہیں صراط المستقیم, ہیوی اور لائٹ کا فرق رکھتے ہی نہیں. تو ہمیں اسی لیے ان چیزوں کا یہاں پر دیکھ رہے ہیں, خیال رکھنا ہے کہ آپ کو سین کو لائٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, لائٹ وسل ہوگی اور سافٹنس ہوگی اس میں. حروف مد آنے کی وجہ سے جو سین کے بعد یا آ گیا تو اس کو حروف مد آ گیا. یا ساکنہ سے پہلے جب زیر آتا ہے تو حروف مد بن جاتا ہے سی, اور لاسٹ کا لیٹر کیا ہے نون. تو نون پہ پھر اوریجنل سکون ہے نا. ہم سی نا سینی سینو نہیں کہہ رہے, سین لاسٹ میں وہ نون بھی سنائی دینا چاہیے. اور اس کو ہم انشاءاللہ 6 کاؤنٹ پرولونگ کریں گے. ٹھیک ہے, سین. ایک اور چارٹ میں ہے نا آپ کو یہ سارے اس کے نیچے ہاں یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو بھی اس کا بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا چارٹ. تو انشاءاللہ آپ اس کو اس طرح سے ادا کرو گے. مد کے بعد جب اوریجنل سکون آتا ہے تو وہ حرف 6 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے. یاسین. ٹھیک ہے, تو سین کا مخرج آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا. یہ جو نیچے کے دانت ہے نا, دانتوں کے بیک پارٹ آف دا ٹیتھ, انر بیک, انر پارٹ جو ہے سنایا کا نیچے سینٹرل انسائزر کا لوور, اس میں لگیں گے. ز سین اور آگے سواد. ٹھیک ہے, لیکن ہم شین سے پہلے سواد ہی کر لیتے ہیں کیونکہ سیم مخرج ہے تینوں کا اس لیے. اور سواد میں کیا ہے, زبان کی نوک وہی جو ز اور سا کا مخرج ہے سیم وہیں پر لگے گی. نیچے کے جو دانت ہیں سینٹرل انسائزرز لوور, اس کے انر پارٹ پہ ٹچ ہوگی. لیکن سواد میں کیا ہے, ہونٹ ہے نا گول ہو کے سے آگے نہیں آئیں گے. کوئی کہتے ہیں ڈبلیو اس میں ایڈ کر کے سواد, وہ یا یو سواد, ایسے نہیں ہوگا, بلکہ سیدھا اسٹریٹ اوپر. سواد کے بعد الف ہے,
2 काउंट ऊपर जाएगा, लेकिन दाल पे सुकून होने की वजह से पूरा 6 काउंट होकर यहाँ पर दाल का कलकला रिफ्लेक्ट होगा। जो हमने सीखा ना 5 लेटर्स, तो उसमें से ये पूरे हुरूफुल हिजाया में ये जो है फर्स्ट लेटर है जहां पर कलकला रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे पढ़ेंगे इसे? हैवी विसल अस अस। जब ऊपर से देखिए सारे हैवी लेटर्स में क्या करना है, बैक ऑफ द टंग विल बी रेज्ड, सारे हैवी लेटर्स में पीछे से, यानी लिप्स जो स्माइल रहते हैं वो नहीं रहेंगे आपके, एकदम स्ट्रेट लिप्स। हाँ, खुत्ता जख्तन फिस, चेहरा सीधा रखें, होंठ भी सीधे रखें और उसको अदा करें आप सौत को, अश अश अश। ऊपर से जबान ऊपर उसको लगेगी पैलेट को। सौत जो है इतबाक वाला लेटर है, एकदम ऊपर टच हो जाता है, अश। तो विसल कैसी आ रही? हैवी, अश। और सीन में एस। स्माइल आप कीजिए, एस एस एस, अश एस अश एस अश। कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर से हैवी लेटर है सौद, उसमें बहुत ज्यादा हैवीनेस रहेगी। अंदर आपके आवाज जो है ना अंदर रहेगी लेटर के। आपने देख लिया अभी 3 लेटर जिनका मखरज एक ही जगह पर है। कौन से हैं वो? सीन है, जा है, सीन है और सौद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये है तीनों जो हुरूफ का एक मखरज है, ज, सीन और सौद, ठीक है। इसको पढ़िए, सौद। होंठ आगे मत लाइए, अपने जो अलिफ मद है उसके लिए आपको जबान ऊपर जाएगी, मुंह खुलेगा पूरा और 6 काउंट करके दाल पे कलकला होगा। सौद सौद, ठीक है। इंशाल्लाह आगे का हम लेटर देखते हैं। आगे क्या है लेटर? सीन के पहले हमने शीन को छोड़ दिया था क्योंकि ये तीनों का मखरज एक ही था, इसलिए हमने तीनों में क्या है विस्लिंग साउंड, हुरूफ सफरिया कहलाते हैं ये, इस वजह से उन्हें साथ में लिया। इंशाल्लाह अब हम शीन को देखते हैं। शीन का मखरज, शीन का मखरज क्या है? शीन का मखरज जो है ना, ये जबान के बीच से अदा होता है, जहां से जीम हमने पढ़ा था। जीम, जीम एकदम सख्ती में उसे ऊपर लग जाता है, अज होके फिर वो कलकला होता है जब हर्फ छूटता है अपने मखरज से। तो लेकिन शीन में क्या है? शीन में ऐसा नहीं है। शीन ये भी सेंटर से निकलता है और ऊपर पैलेट को टच होता है, लेकिन इसकी आवाज क्या है, थोड़ा सा ना इसमें स्पेस होता है जिसकी वजह से इसकी आवाज फैलती है। अश अश, एकदम जीम की तरह टाइट, एकदम क्लोज टच नहीं होता पैलेट को, थोड़ा खुला रहता है। अश करके देखिए आप, अश अश, शीन अश। और ये जो शीन है ना, इसको स्प्रे साउंड बोलते हैं, जैसे आवाज फैलती है और इसमें हम्स भी है। हम्स यानी थोड़ा सा विस्परिंग साउंड है, और रिखावा यानी सॉफ्टनेस है, फ्लो है, जो कि इसकी सिफत है। आइंदा इंशाल्लाह सिफत में हम उसे भी देख लेंगे। तो आप इसको पढ़कर देखिए कि इसमें किस तरह से स्प्रे आवाज कैसी होती है। अशहदु, अश अशहदु करके देखिए, अश। और अभी इसकी में भी जो हुर्फ है, शीन के बाद या है, हुर्फ मद, जिसकी वजह से इसे खींचेंगे पहले तो 2 काउंट शी, और उसके बाद नून ओरिजिनल सुकून आ गया तो ये हो जाएगा 6 काउंट प्रोनाउन। शीन शीन। फातिमा, शीन जो है ना बेटे, ये लाइट लेटर है, तो आपके पहले तो होंठ ऐसे ना स्प्रेड रहेंगे। अश, स्माइलिंग फेस रखिए और कहिए अश अश अश। इस तरह से ना मिरर, छोटा मिरर जो होता है, उसे लेकर अपने मोबाइल में आप किसी भी तरह से उसको इन हरूफ की ना प्रैक्टिस कीजिए। जो भी हरूफ आपको नहीं पता चल रहा है तो उसके पहले हमको क्या करना है, उस हरूफ को पहले तो साकिन करना है, यानी उसको सुकून लगाना है, और उसके पहले क्या करेंगे, अलिफ ऐड करके अलिफ पे जबर लगा देंगे। और कैसे पढ़ेंगे?
زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ. تو الف پہ جب زبر لگ جاتا ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا, اسے حمزہ کہتے ہیں. اس طرح سے پڑھتے ہیں حمزہ فتح شین سکون اش اش اش. تو یہ شین کی آواز جو ہے اسپرے پھیلتی ہے, یہ جو ہے نا صفت ہے اس کی شین کی. اور یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہو گیا. اور اس کے بعد جو نون ہے, نون وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوگا شین, ٹھیک ہے, شین. اور یہ جو اب اوپر ہے اش اش اش, یہ ہوا نکلے گی, ٹھیک ہے. جیم شین اور یا کا ایک ہی مخرج ہے, اس لیے یہ تینوں حروف جو ہے ایک ہی ساتھ بتائے گئے ہیں یہاں پر. اور کہاں سے دیکھیے بازو میں زبان بھی ہے, زبان کے بیچ سے نکلتے ہیں اش, اور اوپر اس کے مقابل تالو جو ہے اس کو لگتے ہیں. اج میں ایک دم وہ پیلٹ کو ٹچ ہوتا ہے, شین میں تھوڑی سی اسپیس باقی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اش دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ابھی ایرو ہے یہ یہاں سے ادا ہوگا اش. تو اس کی پریکٹس کیجیے, ٹھیک ہے. شین اش. صاد کا مخرج ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اب جو ہے نا یہ دعاد, دعاد ایسا لیٹر ہے نا کہ یہ صرف عربی میں ہی یہ حرف ہے. عربی اس زبان سے پہچانی جاتی ہے, یہ عربی کا خاص لیٹر ہے, کہیں بھی اس کا کوئی سبجیکٹ دوسری زبان میں ہے کہ نہیں. دعاد کیسے پڑھیں گے, یہ ہیوی لیٹر ہے تو اس میں ہیوینس ہونی چاہیے. سب سے پہلے جب بھی ہیوی لیٹر آئے گا تو آپ کے لپس جو لائٹ لیٹر میں اسپریڈ رہتے ہیں, اسمائلنگ رہتے ہیں, ویسے نہیں رہیں گے. ایک دم آپ کے لپس جو ہے وہ اسٹریٹ, آواز میں ہیوینس ہوگی. دیکھیے یہاں پہ بتایا ہے دعاد, دانت بھی بتائے گئے ہیں الحمدللہ. یہاں پر کیا بتایا گیا, زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ جو سائڈ. اور کون سی کروٹ ہے زبان کی, پچھلے حصے کی. جیسے زبان جو ہے اس کا جو پچھلا حصہ ہے, ایرو یہاں پہ بتا رہا ہے وہ, ہاں دیکھیے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ, ہاں یہ حافت اللسان جو بلو کلر میں ہے, جو زبان کی سائڈ ہے, ہاں یہ بیک جو زبان کا پچھلا حصہ, سامنے والا جو گرین ہے وہ نہیں, ٹپ نہیں, پیچھے کا جو حصہ ہے نا یہ پارٹ اوپر کو اٹھے گا, اسے حافت اللسان کہتے ہیں. کیا ہے حافت اللسان, سائڈ آف دا ٹنگ. یہ سائڈ ہے, یہ اوپر اپر پارٹ ہے, وسط اللسان, اقصی اللسان پیچھے کا حصہ ہے, اور طرف اللسان کیا ہے, ٹپ آف دا ٹنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹپ آف دا ٹنگ انشاءاللہ. تو یہ سائڈ میں جو بلو دکھ رہا ہے آپ کو, تو کوئی ایک لیفٹ سائڈ سے اٹھاتا ہے, یعنی اس تینوں طرح سے اس میں دعات میں اس مخرج کو ادا کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ سے بھی, یا کبھی رائٹ سائڈ سے, یا کچھ لوگ دونوں سائڈ اوپر اٹھاتے ہیں. اور اوپر کہاں دیکھیے زبان کا حافہ یعنی کروٹ, بائیں یا دائیں بائیں یا دونوں جانب اوپر والے 5 داڑوں سے ملیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اوپر کے داڑ آپ جو دیکھ رہے ہیں بلو کلر میں لگا ہوا ہے ایرو, جہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہاں سے دعاد ادا ہوگا. اد اد اد, جب دعاد پہ کلکلا کریں گے تو ایکو ساؤنڈ آئے گا اندر سے نا, کیسا ساؤنڈ آئے گا, ایکو, جیسے اد اد اد. آپ ایسا پڑھ کر دیکھیے کیسا لگتا ہے. اور اس میں بھی سواد کی طرح ٹپ لپس کو آپ کو ایسا سرکل کر کے آگے کر کے دعاد ایسا نہیں کرنا ہے, سیدھا اسٹریٹ جانا ہے, داد داد, ٹھیک ہے. تو پہلے کیا ہے, سب سے پہلے یہ ہیوی لیٹر ہے, موٹا پڑھا جانے والا لیٹر ہے, اور اس کے نام میں بھی کیا ہے 3 لیٹر ہے, دعاد ہے, الف ہے, اور اس کے بعد دال جس پر اوریجنل سکون ہے. اس وجہ سے یہ 6 کاؤنٹ کھینچا جائے گا. تو یہ کون سا لیٹر ہے بتائیے, ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ خصہ دوقتن خز میں تو آ رہا ہے, تو ہیوی ہے یا لائٹ؟ جلدی 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 کوئی چیٹ پہ بتائیں. ہیوی, ویری گڈ الحمدللہ, اٹ از این ہیوی لیٹر الحمدللہ. تو ہیوی لیٹر ہے تو کیا ہونا چاہیے ہماری آواز میں, ہیوینس. فورن فیس لپس اپنے جو اسمائلنگ رہتے ہیں لائٹ لیٹرز میں وہ لائٹ نہیں ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے,
اسٹریٹ لپس ہو جائیں گے اور آپ اس کو ادا کرو گے. اس کا مخرج کیا ہے؟ جو تا کا مخرج ہے نا وہی تو کا بھی مخرج ہے. تا، دال اور تو یہ تینوں ایک مخرج شیئر کرتے ہیں، یعنی ان کی جگہ مخرج حرف نکلنے کی جگہ تو ہے ہیوی، لیکن جگہ وہی ہے جہاں سے تا ادا ہوتا ہے. تو پھر ہم تا اور تو میں کیا فرق، کیسے فرق کریں گے؟ تا زبان اسٹریٹ رہے گی اور ہونٹ جو ہے اپنے لپس اسپریڈ رہیں گے، اسمائلنگ رہیں گے. تا تا 2 کاؤنٹ اوپر پرولونگ ہوگا. تا اور تو ہیوی لیٹر ہے تو کیسا ہوگا؟ تو. دیکھیے مخرج ایک ہی ہے لیکن تا اور دال دونوں لائٹ ہیں اور تو جو ہے وہ ہیوی ہے. اتو زبان دیکھیے تا اور دال میں کیسی ہے زبان اور تو میں کیسی، دیکھ رہے ہیں پیچھے کا حصہ ریز ہے، بیک آؤٹ آف دا ٹنگ از ریزڈ. کین یو سی ہیئر؟ ہاں، ویئر از از ٹچنگ تا دال تا کا جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑوں کو ٹچ ہوگا. اتو. اور تو میں کیا ہے؟ قلقلہ بھی ہے. جیسے دال میں قلقلہ ہے اد اد اد، اسی طرح سے تو میں اتو اتو اتو. اب بتائیے تا اور تو یہ دو میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی مخرج سے نکل رہے ہیں لیکن پھر بھی ابھی جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ تو ہیوی لیٹر ہے اور تا لائٹ لیٹر ہے، دال بھی لائٹ لیٹر ہے. تو ہم کو ابھی جیسے میں نے بتایا ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو بس اہدنا الصراط المستقیم ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی صاد وہاں پر ہے، دوسرے حرف میں سین ہے، کوئی فرق نہیں کرتے. صراط میں تو ہے اور مستقیم میں تا ہے، تو اور تا میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسا پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ اس طرح سے فرق جو ہمارا ہے ہم کریں گے. جتنے ہیوی لیٹرز ہیں اس میں جو آپ کے لپس ہیں وہ اسٹریٹ رہیں گے اور آواز میں ہیوینس رہے گی، اور جتنے لائٹ لیٹرز ہیں اس میں لپس اسپریڈ رہیں گے، اسمائلنگ رہے گا فیس، تو آپ کے آٹومیٹک سارے لیٹرز لائٹ ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ. تو اس کی پہلی آیت ہم کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم. یہ نہیں کہ بس جلدی سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، ہم کو اس کا حق دینا ہے. پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ ہمیں ہر حرف کو کیا ہے اس کا حق دینا ہے. جیسے وہ نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا، خود انہوں نے پڑھا اور سکھایا بھی، ویسے ہی پڑھنا ہے. تو یہ 6 کاؤنٹ والے حرف جو ہے ان کو آپ 6 کاؤنٹ پرولونگ کریں گے، اور ہر حرف پر کتنی نیکی ہے؟ ایک نیکی کا کتنا ملے گا آپ کو؟ 10 گنا ایک حرف پڑھنے پر. الف لام میم آپ نے 3 حرف پڑھے تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اب آج جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے زو. یہ بھی ہیوی ہی لیٹر ہے. زو کیسا لیٹر ہے؟ ہیوی لیٹر ہے، اور اس میں بھی جو استعالہ ہے زبان جو ہے پیچھے سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی، اور اس کا مخرج جو ہے زال اور زو. دیکھیں یہاں پر جو آپ کو دکھ رہا ہے دونوں دانتوں کے سرے سے جو زبان کا کنارہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے اس کو اوپر کے دانتوں کے جو کنارے ہیں نا وہ ٹچ ہوتے ہیں. سب سے پہلے زو ہیوی لیٹر ہے، ٹھیک ہے. سا اور زال کیسے ہیں؟ لائٹ ہے. تینوں کا مخرج ایک ہے، سا زال زو. یہ ایک ہی پوائنٹ جو ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ ان کا سیم ہے، اور یہاں سے یہ 3 حرف نکلتے ہیں جس میں زبان کی نوک جو باہر ہوتی ہے اس کو اوپر ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے صحیح ہے. ٹپ آف دا ٹنگ کا جو اپر پارٹ ہے نا اوپری حصہ وہ اس کو دانتوں کا ایج لگتے ہیں، دانتوں کے کنارے جو سینٹرل انسائزز ہیں نا اپنے، ہاں اس کے کنارے لگتے ہیں، دانتوں کے کنارے ٹچ ہوتے ہیں، اور اس سے ادا ہوتا ہے زو. از از آپ کر کے دیکھیے، جیسے از. سا جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی ٹپ باہر زیادہ رہے گی، از از. اور اس کے بعد زال آئے گا از، اور پھر یہ زو اوپر سے زبان ایلیویٹ ہوگی اور وہاں سے ادا ہوگا یہ زو از. آپ دیکھ رہے ہیں زبان سا اور زال میں کیسی ہے؟ اسٹریٹ ہے، لائٹ لیٹرز ہیں یہ. اور زو میں کیسی ہے؟ پیچھے سے ایلیویٹ ہوئی ہے، پیچھے سے اوپر اٹھی ہے زبان. جو ہیوی لیٹر ہے زو جو ہم آج پڑھ رہے ہیں زو
کیا پڑھ رہے ہیں آج ہم؟ زو پڑھ رہے ہیں، یہ زو پڑھ رہے ہیں. اور یہ زبان دیکھیے یہاں پر، یہ اس کا ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں اوپر کو اٹھی ہے، تو اوپر کو اٹھ کے از بولیے آپ، از الف لگائیے. جو بھی مخرج آپ کو معلوم کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پہلے الف لگائیں گے اور اس پر زبر دیں گے، اور جس کا معلوم کرنا ہے اس پہ جزم سکون. تو کیسے آپ بولتے ہیں نا، الف با زبر اب، اس طرح سے بولیں گے الف زو زبر از. تو یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے. دونوں جو دانت ہے نا، تھوڑی سی ٹپ آپ کی اس میں باہر آئے گی، از از از. ٹھیک ہے، سا زال اور زو کا ایک ہی مخرج ہے، اور زو جو ہے یہ بھی 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. کتنا کھینچا جائے گا زو؟ اس کا جو نام ہے وہ کیسا لکھا جاتا ہے؟ زو کے بعد الف مد آتا ہے. بولنے میں شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا شیپ ہے، پکچر یہ ہے شیپ زو کا. بٹ ان رائٹنگ when we write its name, how we write it? زو الف آ جاتا ہے اس میں، زو الف ہاں ایڈ ہوتا ہے. یہاں دکھ رہا ہے آپ کو زو کے بعد الف، ہاں تو یہ ایڈ ہوگا زو. 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو مخرج ہم لیتے ہیں کون سا ہے لیٹر؟ عین. عین، عین یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ عین وسط الحلق سے، حلق کا درمیانی پارٹ، سینٹرل پارٹ آف دا تھروٹ. ایک تو ادنا حلق، دوسرا اقصی حلق جو سینے کے قریب ہے. ادنا الحلق وہ ہے جو اپنے اوپر کی طرف منہ کے قریب ہے، اور وسط الحلق جو حلق ہے یعنی جو تھروٹ ہے اس کا بیچ کا درمیانی حصہ، سینٹرل پارٹ. انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. عین، عین اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ میں وسط الحلق، یہ جو ہے وسط الحلق مڈل آف دا تھروٹ، یہاں سے نکل رہا ہے. یہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو ایپیگلوٹس ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے ایپیگلوٹس کا جو کلیپ ہے نا، یہ تھوڑا سا اگر اندر کی طرف موو کرتے ہیں تو اس کے جو سپیس ہے یہ ایک دم کم ہو جاتی ہے، تھوڑی کھنچ جاتی ہے. جو ہوا کی نالی ہے نا، لیرنگس نرکرے کو تھوڑا کانٹریکٹ کریں گے تو کیا ہے، یہ جو ہا کا جو مخرج ہے نا اس سے بھی کم اس کا سپیس ہوگی. عین، عین. تو یہاں سے یہ نکلتا ہے حرف عین. کہاں سے؟ ہوا کی نالی جو ہے یہ وسط الحلق کی تھوڑی سی اس کو ہم اور اندر کانٹریکٹ کریں گے عین کے لیے. عین، عین، عین. یہ ہا کا مخرج یہ دونوں شیئر کرتے ہیں، ہا کا بھی وہیں سے نکلتا ہے، لیکن عین کے لیے تھوڑا جو ہوا کی نالی اور زیادہ کانٹریکٹ کریں گے. ایپیگلوٹس فلیپ کیا ہوتا ہے؟ مووز بیک ٹورڈز دا بیک آف دا تھروٹ اینڈ کریٹ اے ویری نیرو پیسج through which the air passes and the sound comes عین. عین ادنا، ادنا حلق نہیں، ادنا حلق سے تو غین اور خا نکلتے سائرہ، یہ وسط الحلق ہے. عین اور ہا جو ہے وسط الحلق سے نکلتے ہیں، درمیانی حصے سے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو یہاں سے عین ادا ہوگا، اور عین کتنا ہم پرولونگ کریں گے؟ 4 اور 6 کاؤنٹ کے درمیان، 4 اور 6. ٹھیک ہے، عین. اور عین کا جو لیٹر ہے وہ لکھنے میں اس میں 3 حرف آتے ہیں، عین، یا اور نون. اور عین کے بعد کیا ہے؟ یا ہے. اگر آپ اردو کا چارٹ بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا عین، عین کے بعد ہاں یہ جو یا ہے وہ حرف مد ہے. لیکن حرف مد ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، یا سے پہلے اگر زیر آتا ہے تو 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر آتا ہے تو 2 لونگ آ، یا سے پہلے زیر تو ای، اور واو سے پہلے پیش تو او. لیکن یا سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو ہم عی کریں گے، اس کو حرف لین کہتے ہیں، اور یہ پڑھا جاتا ہے عی. عی. یا اور واو سے پہلے جب زبر آتا ہے تو یہ بڑے نرمی سے ادا ہوتے ہیں. واو سے پہلے زبر آتا ہے تو او ہو جاتا ہے، اور یا سے پہلے زبر آتا ہے تو عی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، عی. اور لاسٹ میں کا لیٹر جو ہے نون ہے، تو یہ بھی ہمیں ٹھیک سے سنائی دینا چاہیے. عین، عین. اور نون کے ساؤنڈ میں کیا ہے؟ غنہ ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا
हुन्ना का साउंड भी आएगा, क्योंकि नून पे सुकून आ रहा है, हम जब रुकेंगे ना वहां पर तो 4 to 6 काउंट करते हुए नून पर रुकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, उसके बाद का जो लेटर है ये लाइट लेटर था आइन, अब गैन क्या आ रहा है, अगेन हैवी लेटर आ रहा है। तो फिर गैन में क्या है, सबसे पहले तो आपको साउंड में हैवीनेस होनी चाहिए, और जैसे आपकी आवाज है ना अंदर औ इस तरह से अंदर रहेगी, और आवाज में जो है हैवीनेस होगी। जब भी हैवी लेटर आएंगे तो आपका साउंड में हैवीनेस आनी चाहिए, और जबान जो है वो पीछे से उठ जानी चाहिए, इस्तियाला होना चाहिए उसमें, इट शुड बी रेस्ड फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, और गैन में क्या है, गागलिंग साउंड है, जैसे अपन गागल करते हैं तो कैसा होता है, जहां पर हमारी जबान खत्म होती है ना, जबान खत्म होकर जो हलक का हिस्सा शुरू होता है ना, जबान खत्म होकर जो हलक का हिस्सा शुरू होता है वहां से अपना थ्रोट शुरू होता है। देखिए अब ये आप देख रहे हैं जबान जहां से खत्म हो रही है ना, यहाँ से हाँ ये हलक का अपना हिस्सा शुरू हो रहा है। तो ये ऊपर अदना हलक जो कहते हैं ना, टॉप ऑफ द थ्रोट, अदनल हलक, यहाँ से गैन और खा अदा होते हैं। ये दोनों पे है ना, ये डॉट लगाना है, गैन और खा। हाँ ये जो नीचे बताया जा रहा है ये देखिए आप, उस पे यहाँ से 2 हुर्फ अदा होते हैं, लेकिन ये आर्टिकुलेशन पॉइंट आप देखिए जहाँ पे जबान खत्म हो रही है, और यहाँ पे ना ये है युवला है, जो अपनी छोटी सी जुबान होती है ना, जिसको उर्दू में लोहातिया कहते हैं, कोई पड़जीब कहता है, छोटी जुबान, एक फ्लैशी ये जो हैंगिंग होती है ना छोटी सी टंग, उसे छोटी जुबान भी कहते हैं कि लटकती है बीच में, वहां से उसको टच होगा ये पार्ट, गैन फ्लैशी पार्ट को टच होगा गैन, औ। ठीक है, यहाँ से गैन और खा का मखरज एक ही है, लेकिन गैन कैसा है, वेट है, और खा में ड्राइनेस है। गैन कैसा, युवला को जो फ्लैशी पार्ट है उसको टच होता है, वहां से एयर फ्लो होती है, और वो जो है उसका साउंड गागलिंग साउंड होता है, गैन गैन, ये भी 4 to 6 काउंट प्रोलॉन्ग होगा, और इसमें टंग रेज होगी, गैन का जो मखरज है उसमें टंग रेज होगी। ये जो फ्लैट है ये आइन हा का है, हमजा हा का मखरज है, गैन और खा में जो है टंग जो है ये ऊपर पूरी यहाँ पे ये हो जाएगी, रेज होगी टंग, और उस स्पेस में से वो साउंड निकलेगा, गैन औ। ठीक है, और ये भी 4 to 6 काउंट प्रोलॉन्ग होगा। के बाद हम देखते हैं लेटर क्या आ रहा है, गैन के बाद फा आ रहा है, फा कौन सा लेटर है, फा लाइट है या हैवी, बताइए जल्दी से चैट पे, फा कौन सा लेटर है, लाइट, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाइट लेटर है, लाइट लेटर है तो ये कैसा अदा होगा, इसमें लाइटनेस होगी साउंड में। ठीक है, ये लाइट होगा, ये हैवी नहीं होगा, और ये सबसे सॉफ्ट लेटर फा है, फा जो है वो सबसे सॉफ्ट लेटर है। ये भी 2 काउंट प्रोलॉन्ग होगा, और इसका मखरज जो है होंठ है, होंठों से अदा होता है। ये होंठों का कौन सा हिस्सा है, होंठों का ये जो ये फा है, ये होंठ के नीचे का जो लिप है ना, नीचे का लिप का सेंटर पार्ट जो वेट पार्ट है, उसको ऊपर के जो सेंट्रल इंसाइजर्स है वो टच होंगे। अफ, आप करके देखिए, अफ अफ, थोड़ी सी हवा उसमें से फ्लो होगी, और जो है हम्स भी है, थोड़ा विस्परिंग साउंड है, थोड़ा स्लिपरी है, जैसे अगर आपके जो दांत अगर टच होंगे ना जिस पार्ट को, जैसा फा का मैंने बताया कि आपका लोअर पार्ट ऑफ द लिप, लोअर सेंटर पार्ट ऑफ द लिप जो वेट पार्ट है, उसको आप उसको सुकून दे दीजिए फा को, और उससे पहले अलिफ पे जबर लगाइए और अफ बोलिए आप, अफ। तो वो एक ही जगह पे ना स्टिफ नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा स्लिप होगा, ये उसकी सिफत है, अफ। ठीक है, तो ये कहाँ से अदा हो रहा है, सामने के जो ऊपर के दांत है ना, वो उसके दांत के किनारे नीचे के होंठ के सेंट्रल अंदर के हिस्से को टच होंगे, वेट पार्ट को, नीचे के लिप के। ठीक है, शफतैन जो है अपने होंठ
شفتیں ان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں. تو یہ نیچے کا ایک ہونٹ سے ادا ہوگا. اف. 2 کاؤنٹ. اس کا نام جو ہے وہ کیسا لکھا ہوا ہے؟ فا کے بعد الف ہے, مد لگا ہوا ہے, تو وہ 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. فا. ٹھیک ہے, فا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کا لیٹر قاف. ٹھیک ہے, قاف. قاف دیکھیے کون سا لیٹر ہے؟ یہ لاسٹ ہیوی لیٹر ہے. جتنے بھی ہم نے لیٹر پڑھے نا, خا پڑھ لیا, اس کے بعد صاد, طا, طا, ظا, غین بھی ہو گیا, اور یہ قاف. یہ لاسٹ ہیوی لیٹر ہے. لاسٹ ہیوی لیٹر ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے بتائیے, سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ آواز میں ہیوینس ہوگی. آواز میں کیا ہوگا؟ ہیوینس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد زبان جو ہے پیچھے کی طرف اٹھے گی. استعلا ہوگا اس کو ادا کرتے وقت. خاف کو جب ہم ادا کریں گے تو اس میں استعلا ہوگا, زبان پیچھے کو اٹھے گی. اور 2 کاؤنٹ پہلے تو پرولونگ ہو گیا, اس کے بعد کا جو نام ہے اس میں الف مد ہے, تو قا اور پھر فا پہ اوریجنل سکون. یعنی یہ جو ہے 3 حرف سے مل کر بنا ہے اس کا نام, قاف, الف اور فا. تو قاف, اس کے بعد الف مد ہے, اور اس کے بعد فا پہ اوریجنل سکون ہے, تو یہ قاف. ایک تو ہیوینس آ جائے گی آواز میں, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فا پہ ہم رکیں گے. قاف, الف اور فا. آپ اس کا شکل دیکھ رہے ہیں, قاف ایک ہی لیٹر ہے پکچر میں, قاف, لیکن اس کا جو نام ہے اس میں 3 حروف ہیں. قاف ہے, الف مد ہے, اور فا ہے. اور یہ کتنے کاؤنٹ پرولونگ ہوگا؟ جب الف مد آ جاتا ہے اور اس کے بعد کے حروف پر اوریجنل سکون ہوتا ہے تو وہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نیہا تبسم, ماشاء اللہ. تو یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا, اور ہیوینس ہوگی اس میں. آواز میں کیا ہوگی؟ ہیوینس. کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ. ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ول ٹچ ٹو دا سافٹ پیلیٹ. واٹ لائز اپوزٹ ٹو اٹ, اس میں وہ ٹچ ہوگا. یہ جو ہے آپ دیکھیے کہاں ٹچ ہو رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہاں, یہ پوائنٹ جو ہے یہ زبان کی ایک دم ڈیپسٹ پارٹ, لاسٹ پارٹ جو ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے. پر کہاں ٹچ ہو رہا ہے؟ سافٹ پیلیٹ کو, جو فلیشی پارٹ ہے نا اس کو ٹچ ہو رہا ہے. یہاں سے ادا ہوگا اق, 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 اق. نیچے دیا ہوا ہے جو ایگزامپل پہ نا, آپ دیکھیے قالا, قیلا, قل, اقرب, اقتربا, یقردو. تو یہ جو ہے قاف پہ جب بھی جزم آئے گا تو اس طرح سے جزم آئے گا تو وہ آواز بھی ہے نا قلقلہ آئے گا اس میں. ٹھیک ہے, جو ہم نے قلقلہ پڑھا تھا نا, قلقلہ کے 5 لیٹر ہے, اس میں سے یہ ایک ہے, اس میں قلقلہ بھی ہوگا. لیکن یہ آرٹیکولیشن پوائنٹ ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ٹچز ٹو دا سافٹ پیلیٹ. اوکے, کہاں؟ نرم تالو کو لگے گی. زبان کا آخری حصہ جو جڑ ہے نرم تالو کو لگے گی, اور وہاں سے یہ حرف ادا ہوگا قاف. ٹھیک ہے, اور یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. ٹھیک ہے, اور فا پہ سکون آ رہا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا ہمز فلو ہے تو وہ رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں, اس کے بعد کا لیٹر لیتے ہیں. اب یہاں سے جو لیٹر ہے نا, کاف, لام, میم, نون, واو, یہ سارے ہی حروف مد والے لیٹرز ہیں, یعنی 6 کاؤنٹ پرولونگ ہونے والے لیٹر ہیں. لیکن یا تک سبھی لائٹ لیٹرز ہیں. کاف کا مخرج جو ہے وہ جو زبان کی جو ٹیپسٹ پارٹ ہم نے دیکھا تھا اس سے تھوڑا سا نیچے, کاف کا جو مخرج ہے نا اس سے بس تھوڑا نیچے رہے گا کاف, اور وہ بھی 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. لیکن دیکھیے آپ نے کاف کا دیکھا تھا لاسٹ ٹائم, تھوڑا پیچھے تھا نا, ابھی اس سے ذرا نیچے وہ سافٹ پیلیٹ کو کاف ٹچ ہو رہا تھا, اور کاف جو ہے یہ ہارڈ پیلیٹ کو ٹچ ہوگا. ہارڈ پیلیٹ کو ٹچ ہوگا کاف. اور یہاں سے جو ہے جب ہم الف اس پر سکون لگا کے جب پڑھیں گے الف زبر کے ساتھ, تو اک تھوڑا سا اس میں ہمس ہوگا. اس میں جو اس کی صفت ریفلیکٹ ہوتی ہے, جب جس پر حرف پر سکون آتے ہیں نا تو صفت کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اس کی ایک صفت ہے کیریکٹرسٹک جس میں ہمس ہے. تو یہ آپ اگر نہیں جانیں گے تو آگے انشاءاللہ صفات کے چیپٹر میں ساری چیزیں آئیں گی. لیکن آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قاف اور کاف میں بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں نا. کاف کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا دو تو قاف ہو جائے گا, اور آگے لے آئیں گے تو کاف ہو جائے گا. جیسا قلب اور قلب میں ہم کرتے ہیں نا, قلب کے معنی دل اور قلب کے معنی کتا, تو
تو ہم کو یہاں اس کے مخرج کو صحیح جگہ سے ادا کرنا چاہیے. کاف، اک، کوے کا کاف، ٹھیک ہے، اک، اک، اک. نیچے جو مرکبات ہیں اس میں کیا ہے؟ کتبا، کتاب، کتبا، تختمون، اکرام، شکرن. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کاف کا مخرج جو ہے کاف کے مخرج سے قریب ہے، اور کاف سافٹ پیلیٹ کو ٹچ ہوگا اور کاف جو ہے وہ ہارڈ پیلیٹ کو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی کتنے کاؤنٹ کھینچا جائے گا؟ یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا، کیونکہ اس میں بیچ میں حرف مد آ گیا نا، اس لیے یہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے؟ لام. لام، لام جو ہے یہ بھی زبان کے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا جو سامنے کا حصہ ہے نا، ہم نے جو سائڈ پڑھے تھے دعات کے وقت، زبان کی سائڈ، تو دعات میں زبان کی پیچھے کا حصہ جو سائڈ تھی پیچھے والی ٹچ ہوتی تھی، لیکن اس میں جو ہے آگے والی سائڈ ٹچ ہوگی. زبان کی جو اگلا حصہ ہے نا وہ ٹچ ہوگا. یہ جو سامنے کا حصہ دکھ رہا ہے نا، سائڈز آف دا ٹنگ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے، پیچھے کے اس دونوں حصے سے جو ہے وہ دعاد کے لیے ہم نے بتایا تھا، دعاد اور سامنے کا جو حصہ ہے، یہ جو پارٹ ہے نا یہاں سے لے کے یہ یہاں تک، یہ سائڈ جو ہے یہ پلٹے گی اوپر کی طرف. آپ ال کہیے، ال 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 آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہاں آپ کے ٹچ ہو رہی ہے. زبان کا جو اگلا سائڈ ہے نا وہ اوپر کے جو ہمارے دانت ہم نے پڑھے تھے، جو سامنے کے جو سینٹرل انسائزرز ہیں، ثنایا، اس کے بازو جو ہیں رباعیہ جو ہے، لیٹرل انسائزر، پھر کینائن، مولار پڑھے تھے نا. تو یہ مولار تک کے جو دانت ہے اپنے، ان کے جو ہے گمز کو لگیں گے. یہ گمز کے آگے جو ریجز ہے نا، کہاں تک؟ اپنے 8 دانت، یعنی 4 دس سائڈ، ثنایا، رباعیہ، نابا اور زواحق. اردو میں، انگلش میں ہے نا سینٹرل اور لیٹرل انسائزرز، کینائن اور پریمولارز. تو ال آپ کریں گے نا تو ان گمز کے پاس جو ایک ہارڈ ریج ایسی لگ رہی ہے، ٹچ ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹچ ہوگا آپ ال بولیں گے تو. ٹھیک ہے، لام کا بتا دو بیٹے مخرج، تو ال وہاں پہ ٹچ ہوگا، اور ایسا ٹچ ہوگا کہ اوپر سے فل بلاک کر کے نا سائیڈ میں، دونوں سائیڈ میں تھوڑی جگہ رہ جائے گی، ہوا جائے گی وہاں سے. تو وہ جو ہوا خارج ہوگی نا وہاں سے لام ادا ہوگا. ال آپ کہیں گے نا، آپ ٹچ کیجئے آپ کی جو زبان کی جو سائڈ ہے، حافۃ اللسان جسے کہتے ہیں ہم سائڈ کو، وہ اوپر ٹچ ہوگی، پری مولار تک کے دانتوں کے جو گمز ہے نا اس کے رج کو ٹچ ہوگی، وہاں سے لام ادا ہوگا، ال. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کتنے کاؤنٹ پرولونگ ہوگا؟ 6 کاؤنٹ. تو یہ لام یہاں سے ادا ہوگا. کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب لام پڑھتے ہیں نا تو لا میں غنہ کر دیتے ہیں، لام ایسے، جبکہ لا، لام الف لا، بس ایسے ہی بغیر غنہ کے اس کو پرولونگ کرنا 6 کاؤنٹ تک، اور لاسٹ میں میم ادا کریں گے. لا، لاسٹ کا لیٹر میم بھی آپ کو ٹھیک سے سنائی دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لام 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لام کے بعد جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ نون. لام کے بعد میم. دیکھیے میم، میم میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو حرف ہے میم کی جو شکل ہے، تو اس کے نام میں کتنے لیٹر ہیں؟ 3 لیٹر ہیں، میم، یا اور میم. پہلے بھی میم ہے، اس کے بعد آخر بھی میم ہے، اور بیچ میں کیا ہے؟ یا ہے. تو اس کو بھی ہے نا، یہ سافٹ نرم پڑھے جانے والے لیٹرز ہیں، باریک لیٹر ہیں. ہیوی لیٹرز پورے ہو چکے ہیں نا، ہیوی لیٹر ختم ہوں گے، یہ سارے لائٹ لیٹرز ہیں. تو یہ نرمی سے ادا ہوں گے، اپنے لپس اسمائلنگ ہوں گے، اور ہونٹوں کی جو ڈرائی پارٹ سے ادا ہوگا میم. جو سوکھا حصہ ہوتا ہے نا، کر کے دیکھیے آپ، میم وہاں سے ادا ہوگا، ڈرائی پارٹ سے، ہونٹوں کے سوکھے حصے سے میم ادا ہوگا. اور جب میم کے بعد حرف مد آ رہا ہے یا، تو وہ کھینچیں گے، مد کریں گے. میم 6 کاؤنٹ، 6 کاؤنٹ پرولونگ کر کے پھر میم پہ رکیں گے. میم
میم اور یا 6 کاؤنٹ پرولونگ کرتے ہوئے میم پہ سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے. اور 2 حرف جو ہے نون اور میم وہ غنہ والے ہیں، تو اس میں بھی جب غنہ کا ساؤنڈ آئے گا، میم جب بھی ادا کریں گے اور نون جب بھی ادا کریں گے تو غنہ کے ساؤنڈ آئے گا. میم تو یہ کیا ہے، کتنے کاؤنٹ ہوگا، 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. ٹھیک ہے. میم کے بعد لیٹر آ رہا ہے نون. دیکھیے نون میں بھی کیا ہے، غنہ کی آواز ہے اور زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا. نون کا مخرج کیا ہے، نون کا مخرج ہے زبان کی نوک جو ہے اوپر والے 2 دانتوں کے جو مسوڑوں سے لگیں گے. اور نون کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو نون واو نون، اس میں بھی 3 حرف ہیں. دکھ رہا ہے آپ کو نون، لیکن اس میں کیا غنہ کا ساؤنڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں بھی، یہاں سے بھی آواز جائے گی. اور یہاں آپ اگر ناک کے جو نوسٹرلز آپ کے بند کریں گے نا تو یہ نون ادا ہی نہیں ہوگا. اسی طرح سے میم ادا کرتے وقت بھی دونوں ناک کے آپ سوراخ کو بند کریں گے تو نون ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ غنہ کا ساؤنڈ جو ہے یا آپ کے ناک کا جو خالی حصہ ہے، یہاں سے غنہ ساؤنڈ ادا ہوتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور یہ نون کا مخرج آپ نے دیکھا ٹپ جو ہے یہ یہاں پر آپ کے اوپر کی جو 2 دانت ہیں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی. نون تو نون کا پھر وہ 2 کاؤنٹ پرولونگ کرتے ہوئے واپس وہیں پر اسی مخرج پہ آئے گی. جب ان بولیے آپ ان، تو ان پہ یہاں پہ ٹچ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ان پہ یہاں پہ ٹچ ہوگی. جب آپ نون بولو گے تو واو کے ساتھ نون حرف مد لگ جائے گا، وہ پرولونگ کرتے ہوئے غنہ کے ساتھ واپس یہیں پہ آ کے رکے گی. جب حرف مد لگائیں گے نا تو نون کا مخرج چھوڑ دے گا وہ، اور پھر واپس دوبارہ وہیں آ کے ٹچ کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا نون کیا ہے، یہ اس کا مخرج لائٹ لیٹر ہے، اس میں غنہ کی آواز ہے. کون سا غنہ کس کو کہتے ہیں، جو ہے اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. جہاں سے ناک سے آواز آتی ہے، نیزل ساؤنڈ جو ہے اسے غنہ کہتے ہیں. تو یہ غنہ کی ساؤنڈ نون اور میم 2 حرف میں ہے. نون بھی 3 حرف والا ہے جو پرولونگ ہوگا 6 کاؤنٹ، 6 کاؤنٹ تک. لام میم نون ہوئے 6 کاؤنٹ کھینچے جانے والے حروف ہیں یہ. ٹھیک ہے. آپ کے سمجھ میں آیا گیا نون؟ ہاں یہ غنہ دیکھیے آپ، ہاں غنہ کہ جو نیزل ساؤنڈ ہے نا یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے نون اور میم دونوں کا. آپ انا، آپ یہ دونوں نوسٹرل بند کر کے انا بولنے کی کوشش کیجئے، دیکھیے آپ انا ادا نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے مما بولنے کی کوشش کیجئے، وہ بھی آپ ادا نہیں کر سکیں گے. تو یہ ناک کا جو بانسا ہے، ایمٹی اسپیس آف نوز، جسے عربی میں قیشوم کہتے ہیں، قیشوم، یہاں سے صرف غنہ کے ساؤنڈ ادا ہوتے ہیں، نون اور میم کا غنہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد والا حرف ہے واو. کون سا لیٹر ہے یہ؟ شفوی لیٹر ہے، ہونٹ سے ادا ہونے والا. اور اس میں دونوں ہونٹ، فا کا ہم نے دیکھا صرف نیچے کا لپ ادا ہو رہا تھا اس میں، لیکن یہاں پر میم میں دیکھا کہ دونوں ڈرائی پارٹ، با میں اپر لوور لپ کے دونوں ویٹ پارٹ تھے، میم میں اپر لوور لپ کے ڈرائی پارٹ، اور فا میں اونلی لوور لپ، اور واو میں دونوں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دونوں ہونٹ کو جب آپ سرکل کریں گے تو واو ادا ہوگا. کیسا ساؤنڈ نا، ڈبلیو کے ساؤنڈ کی طرح، واو واو واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا یہ. پہلے تو دونوں ہونٹوں کو نا گول کر کے آپ کھولیں گے، واو، پھر واو پہ واپس آ کے رکیں گے. تو یہ بھی الف مد اور اس کے بعد والے لیٹر پہ سکون آنے سے 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. اس کو ہم گول کریں گے اور اس کے بعد جب پہلے تو کھولیں گے اور اس کے بعد واپس جب ختم کریں گے نا، واو، وہیں پہ دونوں لپ سرکل کر کے ختم ہو جائیں گے اسی جگہ پر. واو. واو کا مخرج
دونوں both the lips, اور کس طرح سے گول کرنے سے ادا ہوگا. اور یہ لائٹ لیٹر ہے اور یہ بھی 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. واو جب الگ سے پڑھیں گے. اگر اس پہ زبر ہوگا تو و وی وہ. کوئی بھی حرف فتح کسرہ دمہ ہوگا تو بالکل پرولونگ نہیں ہوں گے. صرف اس کے بعد حروف مد آئے گا تو ہی پرولونگ ہوں گے. جو بھی ہوگا جتنے کاؤنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واو کے بعد دیکھیے آپ ہا. ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ لاسٹ جو لیٹر ہے حمزہ اور ہا اقصل حلق. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اقصل حلق. اس کو تھوڑا بڑا کر کے ذرا بتاؤ. اقصل حلق یہ کون سا پارٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں حلق کا؟ یہ ادنا حلق تھا, یہ وسط الحلق, اور یہ اقصل حلق لوور پارٹ جو سینے سے قریب ہے. یہ منہ کا حصہ ہے, منہ سے دور ہے اور سینے سے قریب. اقصل حلق یہاں سے حمزہ اور ہا 2 حرف ادا ہوتے ہیں. دونوں بھی کیا ہیں؟ لائٹ لیٹرز ہیں. ہا جو ہے بالکل ہے نا آپ کو, جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ مخرج میں ہمیں جیسے دانت یہاں پہ ٹچ ہو رہے ہیں, یہاں پہ اتنے دانت لگیں گے, یہ یہاں سے ادا ہوگا, ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہا کا کیا ہے؟ یہ چیسٹ سے جو آواز نکلے گی نا, اپنے پھیپڑوں سے جو ہوا نکلے گی, وہ بس آپ منہ کھولیں اور وہ باہر ہا. ہا ایک دم سمپل, بالکل جیسے سمپل, یعنی اس میں کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے کہ جیسا ہم نے ہا اور عین میں دیکھا تھا کہ ہم کو جو ہے ہوا کی نالی کو ایک دم کانٹریکٹ کر کے وہاں سے ہا اور اس کی عین کی آواز نکالنی تھی. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے, بلکہ سمپل آپ منہ کھولیں گے ہا اہ ہا اہ ہا ہا. 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا ہا بھی, اور لائٹ لیٹر ہے اور 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا. ٹھیک ہے. اقصل حدق سے ادا ہوگا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حمزہ. حمزہ کیا ہے؟ جو الف پر زیر زبر پیش لگتا ہے نا, تو الف جو ہے حمزہ بن جاتا ہے. آپ اس حمزہ کے پہلے اگر الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے نا, الف پر زبر لگائیں اور دوسرے الف پر حمزہ لگائیں, تو یہاں پر کیا ہوگا پتہ ہے؟ ایک دم سے جو ووکل کارڈ ہے نا وہ بند ہو جائے گی. ایک جھٹکا سا آئے گا. الف پر ہم اگر زبر لگا کے دوسرے الف پر ہم جزم لگائیں گے تو وہاں جھٹکا سا آئے گا, اور جیسے تا آ با اس طرح سے آواز آئے گی, جھٹکا سا آئے گا. اسے جیسے اسی کو گلوٹل سٹاپ کہتے ہیں, کیونکہ جو ووکل کارڈ ہے نا وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہوتی ہے. تو یہ یہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے. حمزہ فتح کے بعد اگر آپ الف لگاتے ہیں 2 کاؤنٹ پرولونگ کریں گے تو آ کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اور حمزہ کو جزم دے کر پہلے اگر الف لگائیں گے تو اس میں جھٹکا آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا تأخذوہ, جہاں پر بھی حمزہ پھر جھٹکا آئے گا. تو یہ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ نوٹ کر لیجئے کہ الف پر جب زبر زیر یا پیش لگے گا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. جو ہمارے انڈیا پاکستان کے مصحف ہے نا, اس میں الف ہی لکھا رہتا ہے, الف پر زیر زبر پیش رہتا ہے. لیکن جو گلف کے ہیں تو وہاں کیا آپ دیکھیں گے مصحف میں نا, الف پر اگر زبر لگانا ہے تو پہلے حمزہ لگائیں گے اور پھر اس پر زبر لگتا ہے. الف کے نیچے حمزہ ہوتا ہے اور پھر زیر لگتا ہے. اسی طرح الف پر پیش ہو کر حمزہ لگانے کے بعد پیش لگا ہوگا. تو جب الف پر زیر زبر پیش حمزہ یہاں پر اگر ہم نے یہ کہا کہ ایسا ایک رول ہے کہ جب مد کے بعد حمزہ آتا ہے, تو کئی بار یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مد کے بعد وہ حمزہ لکھتے ہی نہیں, صرف الف پر زیر زبر پیش لگاتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر یہ جاننا ہے کہ الف پر جب بھی زیر زبر پیش لگے گا تو الف حمزہ بن جاتا ہے. زیر زبر پیش اور جزم تو حمزہ بن جاتا ہے. اسی لیے جو کاؤنٹس ہے نا, کچھ کہتے ہیں کہ حروف کتنے 28, تو وہ حمزہ 29 حروف الہجا جو ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا حمزہ تھا. اب اس کے بعد لاسٹ لیٹر ہے یا. یہ یا لائٹ لیٹر ہے. ہیوی لیٹر تو ہو چکے نا, اونلی 7 لیٹرز آر ہیوی, اور را ایک ایسا لیٹر ہے جو زبر آتا ہے تو ہیوی پڑھا جاتا ہے, جو ہم نے الف با تا سا میں پڑھا. ٹھیک ہے. تو یا ایک لائٹ لیٹر ہے, اور یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ زبان کے بیچ سے. اس کا جو مخرج ہے سینٹر پارٹ آف دا ٹنگ, سینٹر جو ہے نا زبان کا بالکل وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور وائٹ وہ کہاں ٹچ ہوتا ہے؟ واٹ لائز اپوزٹ ٹو اٹ, یعنی اس کے اوپر جب اج بول کے جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا نا اج, یہ تینوں جیم شین اور یا
یہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں تین حروف، تو ان کا مخرج بھی جو ہے نا سیم ہے، زبان کی نوک اور اس کے اوپر تالو کا حصہ، جو ہارڈ پیلیٹ ہے اوپر اپنے زبان کی تالو، وہاں سے یہ جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین ہم نے دیکھا، جیم میں ایک دم سختی سے پیلیٹ کو بند ہوگا، اج ایک دم اسٹرانگ لیٹر ہے جیم، اور پھر سختی سے ٹچ ہو کے کیا ہوگا، وہ اس کی آواز پلٹے گی، اس میں قلقلہ ہوگا، اج اج۔ اور اس کے بعد شین جو ہے، شین میں کیا ہے، تھوڑی سی اسپیس باقی رہتی ہے، تھوڑی سی اسپیس باقی رہتی ہے، تو یہاں سے شین ادا ہوتا ہے، یعنی جو پیلیٹ کو ایک دم ٹچ نہیں ہوتا ہے بلکہ تھوڑی سی اسپیس ہونے کی وجہ سے نا وہاں سے آواز پھیلتی ہے، اش اش، ہم یہ کر چکے نا، اج اور اش۔ اب کیا ہے، یا جو ہے تھوڑی اور زیادہ اسپیس رہتی ہے اپنے تالو میں، اور اس میں جو پیلیٹ ہے ٹاپ پیلیٹ اس میں، اور زبان جو ہے اس میں تھوڑا سا اسپیس رہتا ہے، وہاں سے یا ادا ہوتا ہے، ای ای ایا، ایاک نعبد، ایا پڑھتے ہیں نا تو پورے پیلیٹ کو ٹچ نہیں ہوتا، تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے، وہاں سے یا ادا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لائٹ لیٹر ہے، اور کتنے کاؤنٹ پرولونگ ہوگا، 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہاں ٹچ ہوتا ہے، مڈ پارٹ آف دا ٹنگ ٹچز ٹو دا روف آف دا ماؤتھ۔ پیلیٹ جو ہے سینٹر پیلیٹ جو ہے آپ کی، اس کے بالکل اپوزٹ، زبان کا جو بیچ ہے اس کے اپوزٹ جب اٹھے گا اج، جہاں پہ لگے گا وہیں پر اش، وہیں پر ای، لیکن جو ہے اس میں اسپیس تھوڑی سی زیادہ ہونے سے جو ہوا ایسے خارج ہو جائے گی، اش کی طرح اسپرے نہیں ہوگی، بس یا ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے جو یہ حروف الف با تا سا حروف ہجایا جو تھے ختم ہوئے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم نے اسے مکمل کیا، اور انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ اب جو چھٹی ہے اس میں آپ لوگ ضرور اس پر کام کریں، پڑھیں، سارے حروف بار بار خوب پریکٹس کریں اس کی آپ، ٹھیک ہے۔ جلدی سے میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہوں گی کہ جو حرکات یہاں پر لکھی ہیں نا، تو اس کا یہ آپ دیکھ لیجئے چارٹ، اس کی پکچر بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم جب بھی پڑھیں گے نا ہم کو زیر زبر پیش نہیں، ہم کو عربی استعمال کرنی ہے۔ عربی میں کیا کہتے ہیں، زبر کو کیا کہتے ہیں، فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ، پیش کو دمہ، اور 2 زبر فتحتین، 2 زیر کو کسرتین، 2 پیش کو دمتین۔ اس کے بعد آتا ہے تشدید۔ تشدید کیا ہے، تشدید میں ہے نا 2 لیٹر ہوتے ہیں، 2 لیٹر یعنی ایک جیسے 2 لیٹر ہوتے ہیں، تو 2 لیٹر الگ الگ لکھنے کی بجائے ایک لیٹر لکھ کر اس پر تشدید کا سائن لگا دیا جاتا ہے، تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہم کو 2 لیٹر پڑھنے ہیں، 2 لیٹر کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تشدید۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تشدید کے بعد لکھا ہے جزم، جس کو عربی میں کہتے ہیں سکون۔ اس کے بعد کھڑا زبر آپ پڑھتے ہو، اس کو الف صغیرہ، کھڑا زیر کو یا صغیرہ، اور الٹا پیش کو واو صغیرہ کہتے ہیں۔ اور ایک مد جو ہے، جو 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے نا، اس کو مد کہتے ہیں۔ اور یہ مد جو ہے یہی بہت امپورٹنٹ ہے، جو الف جو ہے وہ حروف مد کہلاتا ہے، جب اس کے پہلے فتح لگتا ہے تو وہ 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوتا ہے۔ با سے پہلے آتا ہے تو با 2 کاؤنٹ، تا پہلے نہیں، با کے بعد جس بھی لیٹر کے ساتھ جڑتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، را کبھی ہیوی کبھی باریک، اسی طرح سے الف بھی جو ہیوی لیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ہیوی بن جاتا ہے، اور لائٹ لیٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو لائٹ بن جاتا ہے۔ کہ مد کے بعد اگر حمزہ آتا ہے تو وہ 4 to 5 کاؤنٹ پرولونگ ہوتا ہے، اور مد کے بعد اگر جزم آتا ہے یا تشدید، کیونکہ تشدید میں جو 2 لیٹر ہوتے ہیں نا، اس میں سے پہلا لیٹر جزم ہوتا ہے تو وہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوتا ہے۔ جیسے ولدالین ہم کرتے ہیں، وہاں پہ لام پر تشدید ہے، اور دعات کے بعد الف جو ہے وہ مد ہے، تو وہ 6 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا۔ تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ضرور ولدالین کو آپ 6 کاؤنٹ پرولونگ کریں، اس طرح سے۔ سورہ فاتحہ تو ہم روز پڑھتے ہیں نا۔ دیکھیے یہ یہاں پر جو مد ہے، آسان طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ فتح ہے تو 1 کاؤنٹ، کھڑا الف ہے جس کو الف صغیرہ کہتے ہیں تو 2 کاؤنٹ ہے،
اور ماءن پہ جب سٹاپ کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ماءن تنوین ہوتی ہے تو ما آ کر کے رکیں گے. آدما جیسا حمزہ پہلے آ گیا تو اس کو 2 کاؤنٹ پرولونگ کریں گے. اور یہ جو حروف مد خالی الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو آ، واو سے پہلے پیش ہوتا ہے تو او، یا سے پہلے زیر کسرہ ہوتا ہے تو ای، اسے حروف مد کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو لکھا ہے وہ ہے کیا ہے، حروف مد کے بعد حمزہ. ہمارے مصحف میں حمزہ نہیں لکھا ہے، خالی الف پہ زیر زبر پیش ہوگا تو آپ کیا کرو گے، اس کو 4 to 5 کاؤنٹ پرولونگ کریں گے. نوٹ کیجئے اس بات کو. اور دوسرا، مد کے بعد جب جزم ہوگا یا تشدید تو 6 کاؤنٹ پرولونگ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ایک دم آسان طریقہ ہے. جو بہنیں روز تلاوت کر رہی ہیں، قرآن مجید پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے، جو ہمارے بزرگ ہیں جو بہت اگر نہیں تھیوریٹیکل نہیں چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی تلاوت میں انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور وہ ضرور اس طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.